بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈر صاحب۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کیسے گزر رہے ہیں دن؟ اسلام آباد کا موسم تو بہت زیادہ خوشگوار ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے اکتوبر اور نومبر کی صبح اور شامیں دوبارہ سے لوٹ آئی ہیں، کیونکہ بہت ٹھنڈا میٹھا سا موسم ہے، بڑا پلیزنٹ ویدر ہے۔ آپ لوگ بتائیے، آپ کے شہر میں جو جہاں سے بلونگ کرتا ہے، کمنٹ سیکشن میں کیسا ویدر ہے۔ میں بھی بس ابھی ناشتہ کیا ہے تو چائے پی رہی تھی، تو سوچا آپ کو ناول پڑھ کے سنا دوں۔ ابھی یہی ٹائم تھوڑی فراغت کا ہے، اس کے بعد پھر وہی آج جمعہ ہے تو پھر روٹین کے جو ہیں وہ کام سٹارٹ ہو جائیں گے۔ آج ہم جو ناول پڑھیں گے وہ میں نے خواتین ڈائجسٹ سے چوز کیا ہے۔ جون کا شمارہ تھا خواتین کا، یہ 2017 کا۔ اس کا یہ ہے سائمہ اقبال کا آ بسا ہے مجھ میں۔ ڈاکٹر بیس ناول ہے، کمپلیٹ ناول ہے، بہت پیارا ناول ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں، اور مجھے بتائیں کہ آپ کے شہر کا موسم کیسا ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آ بسا ہے مجھ میں۔ اس گھر میں ناراض بندوں کا راج تھا، سب ایک دوسرے سے روٹھے روٹھے نظر آتے، گھر میں ہر وقت خاموشی کا راج ہوتا۔ اگر اس گھر کو جو ایک محل جیسا ہی بڑا تھا، ناراض محل کا نام دے دیا جائے تو ایسا کچھ بھیجا بھی نہ تھا۔ اسے لگتا وہ یہاں پیدا ہی اس لیے ہوئی ہے کہ ناراض بندوں کے درمیان پل کا کام کر سکے۔ الہان ابا سے کہنا مجھے کچھ پیسے چاہیے، اور وہ فوراً ابا کے پاس دوڑ جاتی۔ ابا جی، ریحام آپی کو پیسے چاہیے۔ نظام الدین فوراً اسے نوٹ تھما دیتے اور وہ انہیں آپی کے حضور پیش کر دیتی۔ الہان موسیٰ سے کہہ کر گھر کا سودا لانا ہے، سب ختم ہو گیا، آج لے آئے جا کر، اور وہ موسیٰ بھائی کو دیے گئے پیسے تھما کر امی کا پیغام منان پہنچا دیتی۔ ریحام آپی ابا سے بات نہیں کرتی تھی، وہ صفیہ پھپھو اور فرحان بھائی سے بھی بات نہیں کرتی تھی۔ صفیہ پھپھو اور فرحان بھائی سے بات نہ کرنا تو خیر سمجھ میں آتا تھا، مگر ابا سے نہ بولنا اس کی کبھی سمجھ میں نہ آ سکا تھا۔ صفیہ پھپھو اور فرحان بھائی امی سے بات نہیں کرتے تھے، اور امی ان سے بولنے پر خود کو آمادہ نہیں کر پائی تھیں۔ ابا اور موسیٰ بھائی اس بیچارے سے لگا کر کرتے، زیادہ بولتے نہ تھے، مگر ہر کسی کی بات کا جواب دے دیا کرتے۔ اس کی الجھن بڑھتی جاتی، آخر وہ سب ایک دوسرے سے ناراض کیوں رہا کرتے ہیں؟ اگر وہ کچھ دیر پھپھو صفیہ کے پاس بیٹھ جاتی تو ریحام آپی اور امی اس کو ایسے گھرکتی ڈانٹتی کہ اگلے 2 دن تک تو وہ ایسی کسی حرکت سے توبہ کر لیتی۔ کیا کہہ رہی تھی بڑی پھوپھی؟ سنا رہی ہوگی اپنے دکھڑے، اسے بھلا آتا کیا ہے؟ اور وہ بغیر کچھ کہے دیکھے انہیں دیکھتی رہتی، گویا گھر کے اندر ایک محاذ کھلا ہوا تھا اور سب اپنے اپنے مورچے سنبھالے بیٹھے تھے۔ پینو دیکھ کے کنک چن، اگر روڑے اندر رہ گئے تو سارا آٹا کرکرا ہو جائے گا، نہ روٹی صحیح بنے گی نہ کھائی جائے گی، نرا عذاب۔ بلکہ تجھے تو کہا بھی تھا پائپ لگا کے دھو دے ساری، پر کہاں، تیری عادت تو مہارانیوں جیسی ہے، جو کبھی وہ کر لے جو کوئی دوسرا کہہ دے۔ صفیہ پھپھو کی گندمی رنگت نہ جانے غصے کی زیادتی سے بدلی ہوئی تھی یا سورج کی آگ کی بدولت۔ پینو کے لیے کوئی نئی بات تو نہیں تھی۔ گندم کو چھاج میں پھٹکتے اس نے حد سے زیادہ بولتی عورت کو نظر اٹھا کر دیکھا۔ لان کے ہلکے نیلے سوٹ پر گرمی پھیلانے کا آدھا ٹھیکہ تو اسی کا تو تھا۔ گندم صاف ہو کر بھڑولے میں بھری جا چکی تھی۔ چھت کی منڈیروں پر بیٹھنے والے پرندے اب اپنے اپنے گھونسلوں کی جانب رواں دواں تھے۔ دن کی سفیدی پر غالب آتا ملگجا اندھیرا ہر چیز کو دھندلا کر رہا تھا۔ سیڑھیوں سے نیچے اترتے لمبے صحن میں آم، امرود اور کینو کے درختوں کے پتے ساکن تھے۔ شام کے حبس بھرے صحن میں پانی سے اڑتی بھڑاس نے ہر جگہ حبس بھر دی تھی۔ صحن میں بچھی اکلوتی چارپائی پر کھیس لا کر رکھتے اس نے پینو کو دروازے سے باہر نکلتے دیکھا۔ اچھا بٹی اپا، اب میں جاتی ہوں، اگر کوئی کام ہو تو کل پھر آ جاؤں گی۔ پینو کے ہاتھ میں لفافہ پکڑا لفافہ گندم سے اوپر تک بھرا ہوا تھا۔ صفیہ پھپھو نے سر کے اشارے سے اچھا کہا۔ کچن کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئیں۔ نہ جانے ابا آج بھی گھر آئیں گے یا نہیں۔ ہر روز کی طرح بچھائی جانے والی چارپائی کو دیکھتے اس نے سوچا تھا۔ اپنی کتابیں لے کر وہ اسی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ ہائے، اگر مجھے پہلے پتہ لگ جاتا نا یہ خراب ہے تو یہ بکھیڑا کبھی نہ پالتی۔ ریحام آپی ملک شیک کے جگ سے نبرد آزماتی۔ آم کی کاشیں انہوں نے اسٹیل کے جگ میں نکال دیں۔ اس مدھانی سے کتنی دیر لگی رہوں گی؟ مخاطب وہی تھی، مگر اس نے کندھے جھکا کر اللہ تعالیٰ کا اظہار کر دیا تھا۔ برآمدے کا ایک حصہ اسی کاموں کے لیے مخصوص تھا۔ گرمی کچن میں کھڑے نہ ہونے دیتی، اس لیے آج کل برآمدہ آباد نظر آتا۔ برآمدے کے ایک طرف کچن تھا، دوسری طرف کمرے۔ ایک کمرہ اس کے اور ریحام آپی کے تصرف میں تھا تو دوسرا امی ابا کے۔ سکینہ اور نظام الدین کا یہ گھر ان دونوں کے دم سے ہی تو کبھی کبھار ہی آباد ہوتا، کیونکہ ابا زیادہ تر گاؤں کی حویلی میں رہتے اور جب یہاں آتے تو برآمدے میں چارپائی پر
ان کمروں کی دوسری طرف لمبی گلی تھی اور گلی کی دوسری طرف 2 کمرے موسیٰ بھائی اور فرحان بھائی کے زیر استعمال تھے۔ فرحان بھائی ہر وقت کمرہ بند کیے نہ جانے کیا کیا کرتے، دوسروں کا خیال تھا کہ شاید پڑھائی کرتے ہوں گے، مگر خیال کرنے والوں کو بھی علم تھا کہ پڑھائی سے ان کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ گھر کے باقی معاملات بھی ان کی دلچسپی صفر تھی۔ محلے کے کچھ آوارہ لڑکے جو ان کے دوست کہلائے جاتے تھے، ان کے ساتھ لور لور پھرنا اور کرکٹ کھیلنا ان کا مشغلہ تھا۔ فرحان بھائی کو اگر پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی تو موسیٰ بھائی کتابوں کے کیڑے تھے۔ سارے گھر میں سیاست سے دور نظر آنے والے موسیٰ بھائی کی سنجیدگی دیکھ کر اگلے بات بھول جاتے۔ کچن کی دوسری طرف صفیہ پھوپھو کا کمرہ اور کئی ایک دوسرے کمرے جو مہمانوں کے ارد تھے۔ ماں جی کھانے کو ملے گا کچھ؟ آج بڑا اوکھا میچ تھا۔ فرحان بھائی کے نہ آنے کا وقت تھا نہ جانے کا۔ صفیہ پھوپھو کی ٹرٹر شروع ہو چکی تھی۔ اپنی عمر دیکھ اور اپنے کرتوت دیکھ، پڑھنے میں تیرا دل نہیں لگا، گھر کے کام کاج جوگا تو نہیں؟ ریحام نے الہان کو اشارہ کیا۔ دونوں ماں بیٹے عموماً اسی طرح کی بک بک چھک چھک کرتے پائے جاتے۔ الہان نے اپنی نگاہیں کتاب پر پوری طرح گاڑ دی۔ پھر چلا جاؤ یہی چاہتی ہو نا تم؟ فرحان نے بلے کو زور سے زمین پر مارا۔ اب کاکا نہیں ہے تو تیرا ماما اگر تجھے نہیں کہتا اب کاکا نہیں ہے تو تیرا ماما اگر تجھے کچھ نہیں کہتا تو صفیہ نے بولنا بند نہیں کیا تھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ایک بار پھر دروازے کی جانب چلا گیا۔ اس کے ابا نظام الدین اور صفیہ دونوں بہن بھائی تھے۔ نظام الدین نرم مزاج تھے، ان کا بچپن ان کے ہوش سنبھالے سے پہلے ہی بیت گیا تھا۔ باپ کی ناگہانی وفات نے ماں اور بڑی بہن کی ذمہ داری ان کے ناتواں کندھوں پر ڈال دی۔ اپنی زمینداری کی بنا پر حالات کچھ ایسے دگرگو نہیں تھے، مگر وہ جوانی ہی میں سنجیدہ مزاج ہو گئے تھے۔ محنتی تھے، اس لیے ساتھ ساتھ پڑھتے بھی رہے۔ صفیہ کی شادی بڑی دھوم دھام سے کرنے کے بعد وہ مطمئن تھے، مگر یہ تمانیت صرف 2-3 سال تک ہی رہی۔ چوتھے سال صفیہ بیوہ ہو کر 2 بچوں سمیت دوبارہ ان کے در پر آ گئی۔ ماں نے صفیہ کی شادی کی سر توڑ کوشش کر ڈالی، مگر وہ باقی زندگی مرے ہوئے شوہر اور اس کی چھوڑی ہوئی 2 نشانیوں کے سہارے بتانا چاہتی تھی۔ ماں اسے دلہن بنانے کے خواب دیکھتے دیکھتے عدم سدھار کے بہرحال نظام الدین کی شادی اپنی زندگی ہی میں کر گئی تھی۔ سکینہ نظام الدین کی بیوی صفیہ کو ملنے والی اہمیت کو کبھی قبول نہیں کر پائی تھی۔ لڑائی جھگڑے، ناراضی اور گھر کی مقدر فضا کو نظام الدین نے قسمت سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ ہر وقت نظام اور سکینہ کی جھولی میں 3 پھول ڈال کے آگے بڑھ گیا۔ موسیٰ سب سے بڑا تھا، انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا۔ ریحام BSc آنرس کر چکی تھی اور الہان نئی نئی فرسٹ ایئر میں آئی تھی۔ صفیہ کی ارم کئی سال ہوئے بیاہ کر زبیر کے گھر جا چکی تھی۔ 3 بیٹوں کی ماں تھی اور فرحان کئی سال BA میں فیل ہونے کے باوجود ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ نظام الدین ساری زندگی بہن اور بیوی کے درمیان پستے سوچتے رہے کہ وہ کہاں غلط ہے، اور اب تو انہوں نے سوچنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ بیوہ بہن چھوٹی عمر میں بیوگی کا دکھ لے کر عزت و عصمت کی حفاظت کرتے ان کے گھر تھی، قابل عزت تھی۔ بیوی سمجھتی تھی کہ اسے صحیح مقام نہ مل سکا، اس کا اپنا وطیرہ تھا۔ مہینے کے 30 دنوں میں 10-20 دن وہ اپنے بھائی کے گھر رہتی، کبھی ناراض ہو کر تو کبھی خوشی سے۔ باقی 10 دن صفیہ سے لڑنے اور اپنی قسمت کا رونا روتے گزر جاتی۔ نتیجہ صفیہ کی خود مختاری کی صورت نکلتا۔ سکینہ کے نہ ہونے کی بدولت گھر کے سارے معاملات صفیہ کے ہاتھ ہوتے۔ اس بچے کو اس بری طرح سے پیٹتے آپ کو شرم نہیں آتی؟ سر جھکائی ٹوٹی ہوئی ٹائلوں کا جائزہ لینے والے اس شخص پر بے حد و بے حساب غصہ آیا تھا۔ اس نے حیرت سے اس پر پھری ڈاکٹر کو دیکھا جو بچے کا سر کا معائنہ کر رہی تھی۔ ایک عرصے کے بعد اسے اس روپ میں دیکھ کر وہ کچھ بولنے کے قابل ہی کہاں رہا تھا جو اس کی غلط فہمی دور کرتا۔ دل میں ذرا برابر بھی یہ خیال نہیں آیا کہ اس معصوم ذہن پر اس مار پیٹ کا کیا اثر ہوگا، کیسے وہ ساری زندگی عدم تحفظ اور عدم اعتماد کا شکار رہے گا۔ ابھی بھی وہ پوری توجہ سے اس کا سر روئی سے صاف کر رہی تھی۔ کاش کہ وہ اس کی طرف بھی ایک نظر ڈال لیتی۔ اس نے پوری دلچسپی دل جمی سے اس کے خوبصورت چہرے کو فوکس کرتے ایک نظر پیچھے کھڑے نرس کے بار بار کھلتے بند ہوتے ہونٹوں کو بھی دیکھا، مگر وہ بغیر کسی کی طرف دیکھے اپنا کام جاری رکھتے اس کے لتے لینے میں مصروف تھی۔ مگر آپ کو کیا، آپ نے تو اسے کاروبار بنا لیا ہے؟ بازو سینے پہ باندھتے وہ مزید مطمئن ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ جوڑے کی شکل میں بندھے بھورے بال، میک اپ سے عاری چہرہ، لمبی مخروطی انگلیاں اور انگارے برساتے نازک لب۔ ویسے آپ کو ٹیچر نہیں ہونا چاہیے تھا، اس نے جیسے افسوس کا اظہار کیا۔ میں ٹیچر ہوں بھی نہیں، آہستہ سے کہتے زیر لب مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔ حیدر صاحب آئیں، میں آپ کو دوسرے کمرے میں بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کام شروع کروا سکیں۔ اسپتال انتظامیہ کا وحید اسلم تیزی سے ایمرجنسی روم میں داخل ہوا۔ سوری ڈاکٹر مزین، میں دراصل حیدر صاحب کو یہ روم اور اس میں ہونے والا کام دکھانے آیا تھا، پھر سر کی کال آ گئی تو مجھے باہر جانا پڑا۔ ہمارے اسپتال کی رینوویشن حیدر صاحب کی کمپنی کر رہی ہے، آپ کی نائٹ شفٹ تھی اس لیے آپ کو پہلے انفارم نہیں کر سکا۔ وحید اسلم کی معذرت پر اس نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا، چمکتی آنکھوں مسکراتے ہونٹوں کو دبائے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا سر جھکے ہونے کی بدولت وہ اسے سرسری سا ہی دیکھ سکی، اور غور سے دیکھنے پر کتنے پرانے زخم پھر سے رسنے لگے۔ بچے کے سی کرنے پر اسے اپنا دھیان فوری طور پر اس کی جانب کرنا پڑا۔ نیڈل شاید کچھ بے احتیاطی سے لگی تھی۔ ایک عرصے کے بعد آپ کو یہاں دیکھ کر مجھے وہ ڈری سہمی لڑکی یاد آ گئی جو نہایت بہادری سے نرس اور ساتھ کھڑے وحید نے بڑی حیرت سے دونوں کو دیکھا۔ لاپرواہ انداز والا شاندار شخص اور اس مغرور ڈاکٹر سے شناسائی دونوں کے لیے حیران کن تھی، اس لیے دونوں نے کن اکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے
ایک نظر قریب کھڑے دونوں نفوس پر بھی ڈالی تھی۔ ویسے مجھے آپ کے یہاں ہونے کی توقع بالکل بھی نہیں تھی، میرا خیال تھا کہ آپ اس کے بے تحاشا بولنے پر اس نے صرف سر اٹھا کر سرسری سا اسے دیکھا اور وہ چپ ہو گیا تھا۔ ان ساری باتوں کے لیے یہ جگہ اور وقت مناسب نہیں تھا۔ اس نے سر پر ہاتھ پھیرتے وحید کی طرف دیکھا جو منہ کھولے بار بار دونوں کا معائنہ کر رہا تھا۔ اسے وہ رات یاد آ گئی، اگر وہ نہ ہوتی تو شاید زندگی نہ ہوتی، وہ اس کی زندگی ہی تو بن گئی تھی۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا ساتھ اس کی قسمت میں نہیں، وہ اسے کئی سال تک سوچتا رہا۔ وہ کوئی سڑک چھاپ آوارہ مزاج 2 ٹکے کا عاشق نہیں تھا کہ ایک لڑکی کے فراق میں آہیں بھرتا رہتا، مگر اس کا خیال اس کے ساتھ ایسے ہی رہا جیسے سانس۔ پلیز کیا آپ باہر جا سکتے ہیں؟ بچے کی طرف متوجہ ہوتے اس نے نہایت سنجیدگی سے کہا تھا۔ وحید اسلم سے باقی کمروں کی تفصیلات جانتے اس کا دھیان ابھی تک اسی کمرے ہی میں تھا۔ طویل 4 سالوں نے اسے کس قدر مکمل و خوبصورت بنا دیا تھا، وہ اسے کب کا تلاش کر چکا ہوتا اگر اسے اس کی اپنا ہو جانے کا یقین ہو جاتا۔ ان 4 سالوں میں کوئی ایک دن، کوئی ایک رات بھی تو اس کے تصور کے بغیر نہیں بیتی تھی۔ سر جی آپ جانتے ہیں موزین، ڈاکٹر موزین کو؟ وحید اسلم اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ بس ایک بار ملاقات ہوئی تھی جب وہ کہیں باہر جا رہی تھی، اس سے پہلے۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ اسی ایک ملاقات نے تو اس کی زندگی بدل دی تھی۔ نہ جی وہ کہاں جا سکی تھی، باہر گئی ہی نہیں، یہیں پڑھتی رہی میڈیکل کالج میں۔ میری بیوی ڈاکٹر صاحبہ کی امی کی دور پرے کی رشتہ دار جو ہوئیں، اس لیے سب کچھ جانتا ہوں۔ اس کے ساتھ چلتے چلتے وہ بتاتے بتاتے پھر سے کوئی اور بات کرنے لگا تھا، تو اتنے سال اس نے یوں ہی بیکار گزار دیے، کاش وہ اسے پہلے مل جاتی۔ ماں مجھے آپ کی گاڑی چاہیے، شور مچاتا ان کا لاڈلا سپوت ان کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہیں کہیں جا رہی ہیں؟ بالوں سے رولر اتارتے دیکھ کر اس نے ان سے پوچھا۔ ایک لمحے کو ہاتھ روک کر انہوں نے آئینے میں نظر آنے والے اس کے عکس پر نظریں جما دیں۔ جوان ہوتا بیٹا، کتنا بھلا لگتا تھا انہیں۔ ہاں ایک پارٹی میں جا رہی ہوں، مگر تمہاری گاڑی کہاں ہے؟ میری گاڑی خراب ہے اور دوستوں کے ساتھ آج شام اسلام آباد میری جانے کا پروگرام بن گیا ہے، مجھے کچھ پیسے بھی چاہئیں۔ جہازی سائز پر گرتے بیڈ پر گرتے اس نے ایل سی ڈی کا ریموٹ اٹھا لیا اور چینل بدلنے لگا۔ اگر تم میری گاڑی لے جاؤ گے تو میں کیسے جاؤں گی؟ آف وائٹ اور میرون پارٹی ڈریس میں وہ بالکل بھی ایک جوان بیٹے کی ماں نہیں لگ رہی تھی۔ وقت جیسے ان پر آ کر ٹھہر گیا تھا، چمکتی جلد، خوبصورت چہرہ، آخر میں انہوں نے ناقدانہ انداز میں سے خود کو دیکھا۔ آپ ڈیڈ کی پرانی والی گاڑی لے جائیں، اور ہاں مجھے وائٹ شرٹ بھی نہیں ملی اپنے وارڈروب سے، پلیز وہ تو دیکھ دے۔ بیڈ پر کونی ٹکائے میوزک پر ٹانگیں ہلاتے جیسے اسے اچانک یاد آیا تھا کنزا کی شادی کیا ہوئی ساری ذمہ داریوں کو بوجھ ایک دم میرے سر پر آن گرا ہے۔ رگزا نے تو خیر کبھی دلچسپی ہی نہیں لی تھی گھر کے کاموں میں، پر اب میں کیا کیا دیکھوں؟ وہ جیسے ایک دم بیزار ہوئی تھی۔ رگزا بڑی بیٹی تھی اور کنزا چھوٹی تھی، دونوں شادی شدہ تھے۔ کنزا کی شادی کو صرف 2 مہینے ہوئے تھے، اس لیے یاد بھی زیادہ آتی تھی۔ تمہاری شرٹ کے لیے تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اگر جنت بی بی کی خبر لوں گی۔ ہاں گاڑی لے جاؤ، میری آج تو خیر میں چلی جاؤں گی، اس پرانی گاڑی میں کل کے لیے تمہارے ڈیڈ سے بات کروں گی۔ جانے کی جلدی میں انہوں نے جلدی جلدی مسئلہ حل کیا تھا۔ اوکے بیٹا گاڑی تیز نہ چلانا، اب میں چلتی ہوں۔ اس کے گال کو ہلکے سے چھوتے وہ کمرے کے دروازے کی جانب بڑھ گئیں۔ بائی دا وے کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہو؟ کچھ تو پتا ہو تمہارے ڈیڈ کو بتانے کے لیے، بلکہ یوں کرو اپنے ڈیڈ کو آفس کال کر کے بتا دو۔ دروازے میں ایک دم رکتے اس نے پوچھتے نہیں ہدایت دیتے وہ اس کے جواب کے منتظر تھیں۔ 3 4 دنوں کے لیے جا رہا ہوں، کوئی خاص لمبا پروگرام نہیں ہے۔ اوکے جانو، اوکے مام، پیسے دراز سے لے لو۔ چینل بدلتے ہاتھ ٹھہرے تھے۔ نوید اللہ حیدر علی کی اکلوتی اولاد تھے، انہیں اسلامک فیکٹری وراثت میں ملی تھی اور دوسری انہوں نے اپنی محنت سے بنائی تھی۔ جس دن حیدر علی کا انتقال ہوا، نوید اللہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش بھی اسی دن ہوئی تھی، اس لیے اس کا نام اس کے دادا کے نام پر حیدر علی نوید رکھا گیا۔ پہلے 2 بیٹیاں تھیں، بیٹے کے آنے سے ان کی جنت مکمل ہو گئی تھی، دولت بے بہا تھی، بیٹے کی کمی بھی اللہ نے پوری کر دی تھی۔ وہ بہت خوش تھے۔ نورین محبت کرنے والی ہم سفر تھی، رگزا اور کنزا اپنے اپنے گھروں کی ہو چکی تھی۔ حیدر بی بی اے کر رہا تھا، کچھ سال بعد یقیناً ان کا بازو بننے والا تھا۔ پیسے کی فراوانی، محبت اور اکلوتے پن نے بھی اسے بگڑنے نہیں دیا، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکتے۔ ارے الہان، تو چائے ہی دے کر آ، ہر روز آنے والے بن بلائے مہمانوں کو تو میں نہیں جا رہی دینے۔ ویسے بھی وہ شخص مجھے زہر لگتا ہے، ہر چیز کو ایسی تنقیدی نگاہوں سے دیکھتا ہے جیسے خیر۔ ریحان نے سر جھٹک کر اپنے آپ کو ہر چیز سے لا تعلق ثابت کرنے کی کوشش کی۔ چائے بنا دی، وہ بھی اس لیے کہ ابا گھر میں ہیں، ورنہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، اگر ابا گھر میں نہ ہوتے تو یقیناً وہ چائے بنانے سے بھی انکار کر دیتی۔ ارم آپا اور زبیر بھائی کے سامنے جانا جو شیر لانے کے ہی مترادف تھا۔ نہ جانے وہ ڈرائنگ روم کی چھت اور اس پر لٹکنے والے نادیدہ جالوں کا جائزہ لے چکے تھے یا لینے والے تھے۔ بہرحال اب اسے ہی یہ مارکا سر کرنا تھا۔ اب پیا بسکٹ ادھر رکھوں یا ادھر، اور چائے کے کپ جدھر مرضی رکھ لو، کیا فرق پڑنے والا ہے؟ ریحان نے اپنے لیے چائے کا مگ اٹھاتے منظر سے آؤٹ ہونا چاہا، اس نے انہیں سلام کر لیا تھا، اتنا ہی بہت تھا۔ ہائی لیڈیز، کیا ہو رہا ہے؟ اس شوخے کو بھی آج ساتھ آنا تھا۔ اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے ریحان بغیر کوئی جواب دیے کپ اٹھا کے باہر نکل گئی۔ اس نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پہ سجا لی۔ نانو کہہ رہی ہیں چائے لے آؤ اب۔
शहजाद इरम आपा का सबसे बड़ा बेटा उसी की उम्र का था या उससे 1-2 साल बड़ा होगा। तुम्हारी अम्मी हमेशा की तरह रूठ कर यकीनन अपने भाई के घर गई होंगी। रेहाम अपिया वैसे ही हर वक्त कोयले चबाए बैठी रहती हैं। रह गई तुम मस्कीन, तो अब चाय ले भी चलो कि यहीं से इसे पहिए लग जाएंगे। सामने पड़े सेब का तिया पांचा करते उसे बड़ी तफसील से हर एक की खूबी उस पर वाज़ह कर दी। न जाने वो क्यों हर वक्त चरके लगाने पर तुला रहता था। बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया तुम दोनों ने। आपा तो कल से ही बड़ा याद कर रही थी तुम्हें। उसकी बकवास से बचने के लिए वो भागम भाग ड्राइंग रूम में पहुंची। निजामुद्दीन तो ऐसे कह रहे थे जैसे वो सदियों के बाद आए हों। वो कई बार कब पेड़ और बाकी लवाजमात की तरतीब बदल चुकी थी, मगर तसल्ली ना हुई। इल्म और ज़ुबैर की तनकीदी नज़रें उसके हाथ में पकड़ी ट्रे से होती प्लेटों की तरतीब का जायज़ा लेती उस पर आकर ठहर गई थी। पढ़ाई कैसी जा रही है आपकी बेटा जी? जी ठीक, मुख्तसर जवाब देकर वो चाय उनके सामने रखने लगी। ना जाने वो वाकई मसनूई प्यार जताया करते थे या सिर्फ उसे ही लगा करता था। जी मसनूईपन था उनके रवैयों में। सबको चाय पेश करके उसने सुख का सांस लिया था। ज़ुबैर अहमद के नारकली में घड़ियों की दुकान थी। कुछ अर्सा पहले वो दुकान को ताला लगा जमा पूंजी खर्च करके किसी न किसी तरह जापान चले गए थे, मगर वहाँ सेट ना होने की बदौलत वापस भी आ गए। वापस आने पर दुकान को फिर से झाड़ पूंछ कर साफ करना पड़ा था। दुकान बस इतनी सी थी कि एक आदमी सामने रखे शोकेस के पीछे खड़ा हो सके या बैठ जाए। शोकेस में कुछ पुरानी मरम्मत शुदा घड़ियाँ रखी होती या कुछ औजार और कुछ नई घड़ियाँ। दुकान से होने वाली आमदनी से किसी को इतनी गर्ज नहीं थी। बस उनकी सबसे बड़ी काबिलियत आपा का दामाद होना था, इसलिए इस घर में कोई काम ज़ुबैर अहमद की कीमती राय के बगैर अंजाम नहीं होता था। किस बच्चे ने किस कॉलेज में दाखिला लेना है, रिश्ता कहाँ तय करना है, वगैरह वगैरह। और जापान से होकर आने के बाद तो उनकी अहमियत में कुछ और भी इजाफा हो गया था। तालीम कुछ ज़्यादा न थी, मगर पहनने ओढ़ने के सलीके और चर्ब ज़बानी ने उन्हें खुद ब खुद नुमाया कर दिया था। उनके अपने बहन भाई छोटे शहरों में आबाद थे। उन पर भी उनकी धाक इसलिए थी क्योंकि वो एक जमींदार घराने के दामाद थे। इस घर में इतनी बोरियत है कि बंदा 1 घंटा भी बड़ी मुश्किल से गुजारता है कि उनके दरख्त के सूखे पत्ते झाड़ते उसने अपने पीछे शहजाद की आवाज़ सुनी। शायद वो उसी से मुखातिब था। वो बदस्तूर अपने काम में मनहमिक रही। अब वो एक एक पत्ते को उठाकर लिफाफे में डाल रही थी। अगर तुम इस घर में ना हो तो बोरियत कुछ और भी शदीद हो जाए। उसके पत्ता जमे करते हाथ एक लम्हा के लिए रुके और फिर से मुतहर्रक हो गए। मैं कौन सा तुम्हें लतीफ़े सुनाती हूँ जो तुम्हारी बोरियत दूर हो जाती है। अल्फाज तो तीखे नहीं थे, हाँ लहजा ज़रूर कुछ तीखा था। लतीफ़े ना भी सुनाओ, तुम्हें देख कर ही बंदा हशाश बशाश हो जाता है। उसके सफ़ेदी मारे गुलाबी चेहरे पर जैसे जिस्म का सारा खून इकट्ठा हो गया था। अजीब वाहियात शख्स था। अगर मैं यहाँ आ जाता हूँ तो तुम्हारी वजह से तुम्हारे चेहरे का ये गुलाबी रंग देखने। अब वो उसके बिल्कुल सामने आन खड़ा हुआ था, जीन्स की जेबों में उंगलियां फंसाए इश्तियाक से उसे तकते जैसे वो इर्द गिर्द से बेगाना हो गया था। उसने लिफाफा वहीं छोड़ा, उठ खड़ी हुई। वो ऐन उसके सर पर खड़ा था। तुम्हारी फजूल बकवास सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं, बेहतर है तुम अंदर जाकर बैठो। धीमी आवाज़ में सख्त लहजे के साथ उसने जैसे उसे मुतनब्बा किया था। अच्छा जी, वो जैसे उसकी बात से महजूज हुआ था। उसे वहीं छोड़कर वो अंदर आ गई। उसके कहके ने दूर तक उसका ताक़ुब किया। क्या मुझे रेहाम आपी को उसकी फजूलियात के बारे में बताना चाहिए या नहीं? वो अजीब कशमकश का शिकार थी। वैसे भी वो उनकी हर वक्त की लड़ाई करने की आदत से बहुत खौफजदा रहती थी। उन्हें तो कोई ना कोई बात चाहिए होती थी। अगर वो उन्हें बता देती तो क्या खबर, वो जाकर सबके सामने उसके बखे उधेड़ने लगती। वो उन्हें रसाला पढ़ते देखने लगी। उसे अम्मी पर शदीद गुस्सा आया। माएँ बेटियों की सहेलियाँ होती और उनकी माँ सिर्फ खुद गर्ज थी। उन्हें सही मकाम नहीं मिला था। उनके घर पर उनके नंद ने कब्जा किया होता। उनकी औलाद क्या सोचती है और उन्हें माँ की ज़रूरत किस हद तक थी, उन्होंने कभी सोचने की कोशिश ही नहीं की थी। घर होते हुए भी उनका काम सुबह से शाम तक मोहल्ले के चक्कर लगाना या आराम करना ही हुआ करता था। बेकली को दबाते वो मूसा भाई के कमरे में आ गई। आपको कुछ चाहिए? चाय ला दूं? अपने सामने रखे पेपर्स पे वो कुछ लिख रहे थे। उन्होंने सर उठाकर उसे हैरत से देखा था। अगरचे वो दस्तक देकर अंदर आई थी, मगर वो पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जा थे। खैर है ना हानी जी? बस वैसे ही आपसे बातें करने को दिल चाह रहा था। आओ बैठो। उन्होंने एक तरफ पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा किया। संजीदा और जहाना से चमकती आंखें उस पर जमी थी। आप करें अपना काम, मैं तो बस ऐसे ही। तेजी से कहते वो कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर सोचते रहने के बाद उन्होंने फिर से लिखना शुरू कर दिया। ना जाने वो क्यों बहुत अजीब सी हो रही थी। पेंसिल रोकते जहनी रो फिर से बहकी थी। अजीब तो वो सभी बहन भाई थे, बल्कि माँ बाप, उस घर का हर शख्स अजीब था। वो कभी वो कभी भी किसी चीज़ को बदल ही नहीं सकते थे, तो बस अपने खौल में बंद हो गए थे। माँ के लिए बच्चे कभी अहम नहीं रहे थे, ना बाप के लिए रहे थे। वो तो इस दुनिया में थे ही क्यों? बस इसी सवाल का जवाब तो उनमें से किसी को नहीं पता, और अब तो उन्होंने तलाश करना भी छोड़ दिया था। बच्चे का क्या हाल है? वो न जाने कब उसके साथ साथ चलने लगा था। शिफ्ट ख़त्म हो चुकी थी। अस्पताल में होने वाले तामीरी कामों की बदौलत उसे अपनी गाड़ी अस्पताल से बाहर पार्क करनी पड़ी थी। लंबी रवश पर उसके कदमों से कदम मिलाते कई लम्हे खामोशी से गुजर गए। ठीक ही होगा, अजली बेनियाजी से जवाब आया था।
آپ کو سوری کرنی چاہیے، یقیناً وہ اس دن کی اس کی بدتمیزی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ٹھہرتے اس کے براؤن شوز سے ہوتی اس کی نگاہیں اس کی مسکراتی آنکھوں پر ٹھہر گئیں۔ نہیں، قطعیت سے کہتی وہ پھر سے چلنے لگی، جیسے اس کے اپنے ساتھ چلنے کی اسے کوئی پرواہ نہ ہو۔ تو چلے میں شکریہ ادا کر دیتا ہوں، بڑی دیر سے ادھار تھا میرے اوپر۔ اس نے سر کی ہلکی سی جنبش سے جیسے اس کے شکریہ کو قبول کیا تھا۔ حادثہ گزر گیا لیکن اس کے اثرات ابھی تک میرے ساتھ ہیں، یہ دیکھیں۔ ایک مردانہ ہاتھ اس کی نگاہوں کے سامنے تھا، ہتھیلی سے جھلسا ہوا لکیروں سے مبرہ۔ بڑی دیر تک وہ اپنے سامنے پھیلے اس ہاتھ کو گھورتی رہی۔ حادثہ واقعی گزر گیا لیکن اس کے اثرات ابھی تک باقی ہیں۔ تم تو اس ہاتھ کو دیکھ سکتے ہو اور میں تو ان زخموں کو نہ دیکھ سکتی ہوں نہ دکھا سکتی، کیونکہ روح پر لگے زخم کبھی دکھائے نہیں جا سکتے۔ اس کے نین کٹورے لبالب پانی سے بھر گئے تھے، جنہیں چھپانے کو اس نے پھر سے چلنا شروع کر دیا تھا۔ آپ تو اپنے شوہر کے پاس جا رہی تھیں نا، پھر یہاں؟ وہ ابھی تک اس کے ساتھ تھا اور اسے الجھن ہونے لگی۔ اس حادثے میں بچنے والے ہم دونوں تھے، امید نہیں تھی کہ زندگی میں دوبارہ کبھی آپ سے ملاقات ہوگی۔ وہ لیچر شخص اس کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ گاڑی کا لاک کھولتے اس نے خوف سے سوچا تھا، کاش کہ میں بھی زندہ نہ بچی ہوتی، سارے لوگوں کے ساتھ راکھ بن جاتی، لیکن اب بھی میں زندہ کب ہوں؟ اس حادثے کے بعد ہی تو میں نے اسے خود اپنے من میں دفن کیا تھا، اس کی موت پر بین بھی ڈالے تھے۔ نظر آنے والی مزین تو صرف ایک فریب ہے۔ اس شخص کو دیکھتے اس کے سارے زخم پھر ہرے ہو گئے تھے، کاش کہ وہ دوبارہ اسے نظر ہی نہ آیا ہوتا۔ وہ صرف اس کے نام سے واقف تھی اور لوگوں نے اس کے نام کو کس قدر شرمناک حوالہ بنا دیا تھا اس کے لیے۔ گاڑی میں بند ہوتے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے وہ اس کی طرف بالکل متوجہ نہیں تھی، جو اس اداس لڑکی کی بھوری آنکھوں کا بہت پہلے اسیر ہو چکا تھا۔ کئی بار وہ روتی چیختی اس کے خوابوں میں چلی آتی اور اب اسے دیکھے بغیر تیزی سے گاڑی نکال کر لے گئی تھی۔ اس کی شخصیت ایک بند ڈبے جیسی تھی، نہ جانے اس ڈبے میں کیا تھا، وہ بہت الجھ گیا تھا۔ وہ اسے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا مگر وہ موقع ہی کہاں دیتی تھی۔ تھوڑی دیر وہیں کھڑے رہنے کے بعد وہ بھی اپنی گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ گھر میں داخل ہو کے اسے عام دنوں سے ہٹ کر چہل پہل کا احساس ہوا تھا۔ اس کی دونوں بہنیں، ڈیڈ اور مام سبھی تو جمع تھے کھانے کی میز پر۔ تمہاری بہنیں بیائی گئیں، بال بچوں والی ہوگی، پڑھائی تمہاری کب کی مکمل ہو چکی؟ MBA کرنے کے بعد تمہیں تمہاری مرضی پر چھوڑ دیا، فیکٹری سنبھالنے کی بجائے تم نے امید کے ساتھ مل کر کنسٹرکشن کمپنی کھول لی۔ میں پھر بھی چپ رہا۔ نوید اللہ اسے کھانے کی میز پر ساتھ بیٹھ دیکھ کر خود کو روک نہیں سکے، کتنے دنوں بعد دیکھا تھا اسے۔ اس کی وجہ بھی شاید کنزا اور رکسا کا آنا تھا۔ نورین نے آنکھوں سے اشارہ بھی کیا مگر وہ اس اشارے کو نظر انداز کر کے پھر سے بولنے لگے، خاندان کی سب سے خوبصورت قابل لڑکیاں بیاہی گئیں اور جو نہیں بیاہی گئیں وہ بھی تمہارے رویے اور لاتعلقی کو دیکھتے اپنے اپنے گھر کی ہو جائیں گی۔ پانی کا گلاس ایک سانس میں خالی کرتے انہوں نے اس کے غیر سنجیدہ انداز کو دیکھا۔ وہ ابھی تک منیب کے ساتھ مگن تھا۔ رکسا، منیب کو اندر لے جاؤ، انہوں نے خود پر بڑی مشکل سے قابو پاتے رکسا سے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ رکسا کھانا ختم کر چکی تھی۔ کھانے کی میز پر ہونے والی گفتگو اور بھائی کی طرف سے متوقع جواب وہ بھی سننا چاہتی تھی مگر ڈیڈ کے تیور دیکھتے اسے منیب کے ساتھ اندر جانا پڑا۔ اب بتاؤ تمہارا کیا پروگرام ہے؟ بات ختم کر کے گیند اس کے کورٹ میں پھینک کر وہ اس کے جواب کے منتظر تھے۔ حیدر نے ایک نظر کنزا اور نورین کی جانب دیکھا، ان دونوں کی جانب سے کسی طرف داری کی توقع نہ پاتے اس نے گلا صاف کیا، ڈیڈ میرا کوئی پروگرام نہیں، بس کچھ مہینے اور جب میں کمپنی اسٹیبلش ہو جائے گی تو جو آپ چاہیں گے۔ کنزا، رکسا اور نورین کئی بار اس موضوع پر اس سے بات کر چکی تھی مگر نوید اللہ کے ہتھے آج چڑھا تھا اس لیے تھوڑا سنجیدہ بھی تھا۔ اسی وقت کنزا کے فون کی بیل بجنے لگی تھی جسے لے کر وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ٹھیک ہے، بس کچھ مہینے اور اس کے بعد مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ پھر انہوں نے جیسے بات ختم کرنے کا اعلان کیا، اوکے ڈیڈ، اب تو تم سے بات کرنا لازمی ہو گیا ہے مس مزین۔ وہ ابھی تک میز تھی، اتنا تو اسے معلوم ہو ہی گیا تھا۔ کرسی دھکیلتے وہ اٹھ کھڑا ہوا، حیدر مجھے گھر چھوڑاؤ، ریحان کی کزن آئی ہیں اپنی فیملی کے ساتھ کراچی سے۔ کنزا واپس آ کر بولی، تمہیں تو رہنا تھا نا ایک دو دن؟ نورین بیگم نے استفسار کیا۔ پھر آ جاؤں گی ماما، بچہ نہیں لگتا وہ آ کر وہاں بیٹھے رہے اور میں یہاں؟ میں باہر انتظار کر رہا ہوں، آ جاؤ پھر جلدی سے۔ اسے جلدی کا کہہ کر وہ پورچ کی جانب بڑھ گیا۔ کنزا کا انتظار کرتے اس کا دھیان اس کے ساتھ پہلی ملاقات کی جانب مڑ گیا۔ مجھے لگتا ہے سیلاب آنے والا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں اس جہاز میں جل تھل ہو جائے گا، مجھے اپنا بندوبست کر لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی پچھلے 15 منٹ سے رونے کا شکل جاری رکھے ہوئے تھی۔ پچھلے 5 منٹ اس نے اسے اگنور کرنے کی کوشش کی تھی، اگلے 5 منٹ ہیڈ فون پہ گانے کی طرف دھیان مبذول کرنے میں لگے تھے اور آخری 5 منٹ دونوں کی کوششوں کے بیکار جانے کے بعد اسے نوٹس کرنے میں صرف ہوئے تھے۔ نہ جانے آنسوؤں کا اتنا بڑا ذخیرہ اس دھان پانسی لڑکی میں کہاں اور کیسے جمع ہو گیا۔ ایک سیٹ چھوڑ کر بیٹھی اس لڑکی کو دیکھتے اب چپ رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو یقیناً اسی سے مخاطب تھا۔ بہنے والے آنسوؤں کو صاف کرنے کے باوجود نہیں نکل آئے تھے۔
आंसू रोकना ना जाने मेरे लिए इतना मुश्किल क्यों है। अकेली अकेली हैं। चमकदार आंखों वाला लड़का उसे पूछ रहा था। ना जाने उसका सर इस बात में क्यों हिल गया। मैं भी रहना तो मुझे 4 दिन था, मगर देखे दूसरे ही दिन वापस जाना पड़ा। भाई भांजा जो नया नया इस दुनिया में आया है, उसे मामू का दीदार भी तो करवाना है। उसे भी आने की जल्दी थी, मेरे आने का भी इंतज़ार नहीं किया। नाचार वापस जा रहा हूँ। उसके जल्दी आने पर अफसोस का इजहार किया जा रहा था। वैसे उसकी माँ भी इतनी ही जल्दबाज है। बोलते बोलते उसे यकदम अपने फजूल बोलने का एहसास हुआ था। ना जाने वो क्या क्या बोल गया था। उससे ज़बान दांतों तले दबा ली। उसकी लायानी गुफ्तगू पर पहली बार उसकी मोट मुस्कुराहट कैसे अंदाज में खींचे थे। कुछ तो कामयाबी मिली मुझे। उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखों में धूप छाँव का मंजर कितना खूबसूरत था। उठी गर्दन वाली इस खूबसूरत लड़की को उसने निगाह भर के बिना देखा था। उसके आंसू जो उसकी तरफ मतवज्जा करने के बाइस बने थे, अब खुश्क हो गए थे। वो यकीनन देखे जाने की चीज़ थी। निगाहें गुस्ताखी की मर्तकब हो रही थी। उसने निगाहें फेर ली। बाहर सामान रखा जा रहा था। जहाज़ धुंध की बदौलत लेट था। वैसे आप कहाँ जा रही हैं? उसका ध्यान बटाने के चक्कर में वो उसके चक्कर में आने लगा था। जहाज़ लाहौर जा रहा है तो यकीनन सारे मुसाफिर भी लाहौर ही जा रहे हैं। तब कर कहा गया था। ओ अच्छा, इत्तला बहम पहुंचाने का शुक्रिया। ऐसे तासरात थे जैसे उसकी मालूमात में गिरां कदर इजाफा हो गया हो। काश मूसा भाई उसे छोड़ने भी आ जाते। उसे मूसा भाई पर यकदम गुस्सा भी आया था। जहाज़ ना जाने कब चलेगा, ना जाने कितनी देर यूं ही बैठना पड़ेगा। लैपटॉप निकाल कर वो कोई फिल्म सर्च करने लगा था। एनिमेटेड फिल्म पसंद है आपको? नहीं, टुकड़ा तोड़ जवाब देकर फिर से अपनी सोचों में खो गई। पढ़ाई छूट जाएगी, जाने एडमिशन हो ना हो या वो करवाए ही नहीं। कितनी मेहनत की मैंने, दाखला भी मिल गया और अब आंसू एक बार फिर पलकों की बाट फलांगने लगे। अब्बा से भी वादा किया था, उन्होंने कि पढ़ाई के बाद रुखसती, और अभी 8 महीने ही तो हुए हैं। अब्बा भी मान गए, जैसे मैं उनके सर पर बोझ हूँ। सोचते सोचते उसे हर चीज़ से नफरत हो रही थी। वहाँ का सफ़र भी तो तुम्हें अकेला ही करना है ना, तो फिर इतनी परेशानी किस बात की है? आते हुए तो मैं तुम्हारे साथ था। अब 1 डेढ़ घंटे की तो बात है, आगे अब्बा रिसीव कर ही लेंगे तुम्हें। मूसा भाई एयरपोर्ट पर समझाते उसे छोड़कर चले गए। अगर ज़रूरी मीटिंग ना होती तो मैं तुम्हारे साथ ही चलता, चाहे कल फिर वापस आना पड़ता। आपकी मीटिंग तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी ना, खुद ही जवाब देते। वो सबसे मुतनफ़र हो बैठी थी। आप परेशान हैं, उसकी सोचती, और एकदम गुम हो जाने वाली कैफियत उसकी नज़रों से पोशीदा नहीं थी। अगर हूँ भी तो आपको इससे मतलब? वो जैसे लड़ने को तैयार बैठी थी। हाँ, मुझे मतलब नहीं होगा तो किसे होगा? आपके नज़दीक बैठा हूँ। एक बार इस सैलाब की तबाहकारियों से बच गया, अब दोबारा ऐसी तबाहकुन सूरत हाल हुई तो मैं कैसे बचाव करूँगा? बस यही सोच रहा था। वो उसके आंसुओं की तरफ इशारा कर रहा था। उसे नज़रअंदाज करके उसने बैग खंगालना शुरू कर दिया। कोई एक भी तो ऐसी चीज़ बरामद नहीं हो सकी जिसकी तरफ ध्यान लगा के वो इस जगत के सवालों से बच सकती। उससे पासपोर्ट निकालकर उस पर लगा वीज़ा चेक करना शुरू कर दिया। मिसेस मुज़य्यन दोहराते वो उसी की जानिब देख रहा था। ना जाने मिसेस देखकर क्यों एकदम दुख हुआ था। आप बाहर जा रही हैं कहीं? हाँ, अपने शौहर के पास जा रही हूँ, रुखसती हो रही है मेरी। काट खाने वाले अंदाज में जवाब देकर उसने रुख फेर लिया। शायद अब जान छूट जाए उसके सवालों से। इल्हान रेहान से होकर कुछ लोग आ रहे हैं, उसे देखना अच्छी तरह तैयार हो जाए। पहले ही शक्ल बड़ी सोनी है, 12 ना बजा के आ जाए उनके सामने। जुबैर के जानने वाले हैं, अच्छे लोग हैं। रेहान कौन सा मीलों दूर बैठी थी कि उसे कुछ दूर खिड़की खड़ी सफ़िया पुप्पो की आवाज़ सुनाई ना देती। लट मार अंदाज और शक्ल के ताने उसे तो आग ही लग गई। अपनी धी की शक्ल तो जैसे परियों जैसी है जो दूसरों को शक्ल के ताने दिए जा रहे हैं। और लोग कौन है? जुबैर के जानने वाले। हाँ, जिसकी अपनी कोई औकात नहीं होंगे, कोई उसी के जैसे। उसने भी लगी लिपटी बगैर मुंह में आया एक एक लफ्ज़ उनके सामने बयान कर दिया। रेहान की शक्ल सूरत अच्छी खासी थी, बस रंग ज़रा सा ख़ानदान वालों से कम था, मगर उसे खूबसूरत कहा जा सकता था। बाकियों के रंग गुलाबी सफ़ेद तो उसका गंदमी था। बस उन दोनों ने एक दूसरे के साथ जो बैर बांध रखा था उसकी कोई हद नहीं थी। अगर वो शेर थी तो दूसरी सवा से दूसरी तरफ से भी बड़बड़ाहट बढ़ती जा रही थी। पुल अपनी जगह खामोश खड़ा दोनों को सुन रहा था। जितनी लंबी ज़बान है ना तेरी, किसी घर बस जाए तो मुआवजा ही है। धुले कपड़े तय करते सफ़िया ने ताक कर वार किया। सारे ख़ानदान की गोडों तक लटकी हुई हैं, मुझे भी विरसे में ही मिली है ना। रेहान भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। इल्हान एक नकारा सिपाही की तरह दोनों तरफ से होने वाली बमबारी देख और सुन रही थी। हाँ, और किसी की हो ना हो, तेरी माँ की तो वाकई गोडे तक लटकी हुई है। सफ़िया ने भी आखिरी मिसाइल ऐन निशाने पे दागा था। सकीना कलबलाती हुई कमरे से निकल आई थी। ये अपने रिश्ते ना तो अपने पास ही रख, मेरी धी को रिश्ते बथेरे। और इसकी माँ की ज़बान गोडे तक है तो फुप्पी बड़ी सीधी सवानी है ना बेचारी। उसने मुंह बनाकर उसकी नकल उतारी। ये मेरा घर है, क्या करना है क्या नहीं मैं बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ। 3 बच्चों की माँ हूँ, कोई दूध पीती बच्ची नहीं कि तुम मुझे सबक पढ़ाती रहो। मैं अलिफ अनार और बेबकरी पढ़कर तुम्हें सुनाऊँ और तुम शाबाशी देकर मेरी कमर थपथपा दो। सकीना के लहजे से रऊनक टपक रही थी। अच्छी भली खड़ी सफिया को तो आग ही लगी।
اگر تو گھر والی ہے تو میرا بھی گھر ہے، بلکہ جتنا تیرا ہے اس سے زیادہ میرا ہے۔ میرے باپ کی کمائی سے بنا ہے، تیرے شوہر کی کمائی سے نہیں۔ ویسے بھی وہ میرا بھرا پہلا ہے اور تیرا خصم بعد میں۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کہاں پہنچ گئی تھی؟ حالانکہ نظام دین رات سکینہ کو بتا چکا تھا۔ اس نے آدھی لڑائی بھی لڑ لی تھی اور اسے رشتہ دیکھنے پر راضی بھی کر لیا تھا، مگر پھر بھی عزت لحاظ مروت غرض یہ کہ ہر چیز مفقود تھی۔ نہ جانے کل ریحام آپی کو ان لوگوں کے سامنے جانا تھا یا نہیں، کہ پھر سے ایک نیا تماشا لگنے والا تھا۔ اس کا دماغ سوچتے سوچتے دکھنے لگا تھا۔ موسیٰ بھائی آوازیں سن کر باہر نکل آئے تھے اور باہر نکلے پر ابھی تک شرمندہ تھے۔ تماشا تھوڑا مختلف ضرور تھا، مگر تماشائی وہی پرانے تھے۔ پہلے انہوں نے بت بنی الہام کو دیکھا، پھر چوئنگم چباتی ریحام کو، اور پھر اپنی ماں پر ایک تپتی نظر ڈالتے ٹھک سے دروازہ بند کرتے ایک بار پھر اندر بند ہو گئے۔ نظام دین چھت پر تھے۔ ان کی انٹری اس مارکے کے ختم ہونے کے کچھ دیر بعد ہوئی، جب سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ ریحام کے لیے مناسب رشتہ یہی آج کل اس گھر کا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ زبیر کے جاننے والے کسی کو پسند نہیں آئے۔ نہ لڑکے کی تعلیم زیادہ تھی، نہ ہی نوکری ایسی تھی کہ بیٹی کا ہاتھ خوشی خوشی اس کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا۔ دوسرا رشتہ نظام دین کے دوست کے بھانجے کا تھا، جو زمیندار فیملی سے تھا مگر زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اور تیسرا سکینہ کے چچا زاد بھائی کا کے بیٹے کا، جو ڈاکٹر تھا۔ نظام دین اور سکینہ زندگی میں پہلی بار کسی بات پر متفق ہوئے تھے، وہ بھی اس لیے کہ سکینہ کے میکے سے رشتہ آیا تھا۔ ماں مجھے تو یہ لوگ زیادہ اچھے نہیں لگے، عورتیں تو پڑھی لکھی ہیں ہی نہیں، گھر بھی بس ٹھیک ہے۔ زبیر احمد اور ارم کو مشورے کے لیے بلایا گیا تھا۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا زبیر اپنی رائے کا اظہار کر رہا تھا۔ نیلی جینز اور دھاری دار ہلکی نیلی شرٹ نفاست سے سنورے بال، اس کی شخصیت ہمیشہ سے متاثر کن تھی۔ شادی صرف لڑکی کو دیکھ کر تو نہیں کی جاتی، اس کا گھر بار گھر والے بھی تو اہمیت رکھتے ہیں، اور پھر سب کچھ تو ہے اس کے بھائیوں کا ہے، اس کا کیا ہے؟ زبیر کو جو اس اہمیت اس گھر میں حاصل تھی، اسی کی بنا پر وہ اپنی رائے کا کھل کر اظہار کر رہا تھا۔ ہاں تمہاری بار تو جیسے سب دیکھا گیا تھا نا، گھڑی ساز نہ ہو تو ٹکی ٹکی کی باتیں کر رہا۔ اپنا گھر دیکھا ہے کبھی؟ ڈربانما ہوں۔ سکینہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں خود کو بڑی مشکل سے چپ رکھ پائی تھی، مگر سوچو ہی سوچو میں اس کے بخیے ادھیڑ رہی تھی۔ نظام چپ تھے۔ سہیب اچھا لڑکا ہے، سلجھا ہوا، نوکری بھی اچھی ہے، پھر پرائیویٹ کلینک میں جاب کرتا ہے، نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ موسیٰ پہلی بار گھر کے کسی فیصلے میں بیٹھا تھا، اس نے تحمل سے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ صفیہ خاموش تھی۔ زبیر نے کرسی پر پہلو بدلا اور چہرے کے زاویے بھی بدلے تھے، جیسے کہہ رہا ہو سانو کی وہ لوگ شادی کی تاریخ مانگ رہے ہیں۔ سکینہ نے پہلی بار خاموشی سے دوسروں کو سنا اور آخر میں صرف ایک جملہ کہا۔ ڈرائنگ روم میں ہونے والی گفتگو باہر کھڑی الہا نے بڑے سکون سے سنی، جبکہ فرحان ہمیشہ کی طرح سب سے بے نیاز اپنے موبائل پر مصروف تھا۔ تیاری کر لو اپیہ دوسرے گھر سدھارنے کی۔ اس نے رسالوں میں گھسی ریحام کا ہاتھ پکڑا۔ انہی 70 کی دہائی کے لوگوں کے گھر رشتہ طے ہو رہا ہے تمہاری ساس روز تمہارے دانت ٹٹول کر دیکھے گی، یہ کہہ کر زور زور سے ہنسنے لگی۔ یار کتنے عجیب لوگ تھے، ان کا نمونہ کیسا ہوگا؟ ریحام اب واقعی ہونک لگ رہی تھی۔ موسیٰ بھائی نے دیکھا ہے وہی سب سے زیادہ طرفداری کر رہے ہیں، اچھا ہی ہوگا، اگر نہیں تو زبیر بھائی کے والے رشتے کو ہاں کر دیں۔ اس نے آنکھ دبا کر اسے چھڑا۔ ریحام نے رسالہ اٹھا کر اس پر پھینک دیا اور پھر دونوں زور زور سے ہنسنے لگی۔ شاید زندگی میں پہلی بار دونوں اس طرح ہنسی تھی۔ 1-2 مہینے کے بعد کی تاریخ دے دیتے ہیں، ہماری تیاریاں بھی ہو جائیں گی اور آنا جانا بھی لگا رہے گا، اچھا ایک دوسرے کو جاننے کا موقع بھی ملے گا۔ نظام دین نے جیسے فیصلے پر پہنچنے کا اعلان کیا، زبیر کا منہ اس فیصلے پر کھلے کا کھلا رہ گیا۔ زندگی میں پہلی بار اس کی بات کو رد کیا گیا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر آدھی ادھوری بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ اس گھر کا بیٹا جو اس سے زیادہ پڑھا لکھا، قابل اور سمجھدار تھا، رائے دینے کے قابل ہو چکا تھا۔ اس کی اہمیت آنے والے دنوں میں شاید کچھ اور کم ہونے والی تھی۔ گھر کا داماد جو ڈاکٹر تھا، اس سے وہ پہلے ہی خائف ہونے لگا تھا۔ اس کے پاس مخالفت کا کوئی جواز نہیں رہا تھا، سو وہ چپ تھا۔ صفیہ ارم سب چپ تھے، اپنی اپنی سوچتے ہوئے۔ ریحامہ بھی آ کر سہیب بھائی کے سنگ سدھار گئی۔ سنجیدہ و متین سہیب بھائی کو دیکھ کر اسے ابا کا فیصلہ بالکل صحیح لگا تھا۔ آپی کی شادی میں وہ بہت خوش رہی تھی، کیونکہ بہت عرصے بعد خوشی نے ان کے در پر دستک دی تھی۔ شادی کے فنکشنز میں 2 آنکھیں اس پر نگران رہی تھیں۔ شہزاد کا التفات اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس کے چھچور پن سے وہ صحیح معنوں میں عاجز آ گئی تھی۔ دل چاہتا ہے تمہیں اپنی آنکھوں میں قید کر لوں، پھر کہیں جانے نہ دوں۔ آپی کو باہر پنڈال میں چھوڑ کر وہ اندر نہ جانے کس کام سے آئی تھی۔ راستے میں کھڑے شہزاد کی زبان کے ساتھ آنکھیں بھی بول رہی تھیں۔ مہندی کی رات کا شور ہنگامہ اندر تک سنا جا سکتا تھا۔ گاؤں سے آنے والی اس کی کزن ڈھولک اور ناچ گانے میں مشغول تھی۔ دائیں بائیں دیوار پر ہاتھ رکھتے اس نے اس کا راستہ بند کر دیا۔ راستہ چھوڑو میرا، ٹھہری آواز میں بلا کی سنجیدگی در آئی تھی۔ اسے ہنوز پھیل کر کھڑے دیکھ کر اس نے ایک طرف ہو کر نکلنا چاہا۔ تم سمجھتی کیوں نہیں اب تمہارے بغیر رہنا؟ بکواس بند کرو، ورنہ بھی یہاں وہ تماشا شروع ہو جائے گا کہ آنے والے سارے مہمان اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ اندر جانے کی بجائے وہ ایک بار پھر باہر نکل گئی تھی۔ شہزاد کا دھواں دھواں چہرہ دیکھنے کے لائق تھا۔ آپی کی شادی کے 10ویں دن ڈھلتے ہی گہری شام
कितने गहरे भेद लिए उनके जहन में उतरी थी। मूसा भाई की नौकरी इस्लामाबाद में हो गई थी। इल्हान मेडिकल एंट्री टेस्ट पास करके शहर के बेहतरीन मेडिकल कॉलेज की तालिबा बन गई थी। और सबसे बड़ा धमाका ज़ुबैर भाई हीरमबाजी ने किया था उसका रिश्ता शहजाद के लिए मांग कर। अगर वो किसी और से सुनती तो उसे यकीन नहीं था, मगर अब तो खुद उसने अपने कानों से सुना था। अब्बा ने न जाने क्या कहा होगा। सारे घर में चकराते उसके जहन में बस एक जुमले की तकरार हो रही थी, अगर अम्मी घर में होती तो कुछ दिन के बाद होने वाला हंगामा आज ही हो जाता। सकीना बेगम रेहान की शादी की थकावट उतारने अपने भाई के घर जा चुकी थी। उन्होंने उसे भी साथ ले जाने की कोशिश की थी, मगर उसने इनकार कर दिया। उसे अपनी फैशन ज़दा कज़न से कोई दिलचस्पी नहीं थी, जिन्हें कपड़े बनाने और फिल्में देखने के अलावा कोई काम नहीं था। ज़ुबैर भाई हीरमबाजी के जाने के बाद फूफा और अब्बा सर जोड़े ना जाने क्या राजो न्याज करते। वो सारा दिन कमरे बरामदे और सहन के चक्कर काटा करती। मूसा भाई के कमरे में जाकर वापस आ जाती है जब बेचैनी थी। उफ, क्या करूँ, रेहाम आपी भी हनीमून के लिए गई हैं, किसी से कुछ पूछ भी नहीं सकती। इन लोगों को तो थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त करना भी मुश्किल है, कजा सारी ज़िंदगी। मूसा भाई अपनी न जाने किन तैयारियों में मगन थे, सो उन्हें और कुछ नज़र ना आता। अब्बा एक दो दिन के लिए ज़मीनों पर चले गए थे। अम्मा हम दोनों ने अपनी सी कोशिश करके देख ली, ना जाने क्या होगा उसे। कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अब्बा के जाने के बाद इरम बाजी आई थी, ना जाने खुद आई थी या पुप्पो ने बुलवाया था। बहरहाल दोनों गुफ्तगू कर रही थी। दोनों की बातें उसने पुप्पो के कमरे के साथ मुल्हिक स्टोर में सुनी थी। जहर तक खाने की धमकी दी है, उसके जाने में 2 महीने हैं। कह रहा है निकाह करके ही जाऊंगा। यकीनन शहजाद की बात हो रही थी। ना ज़ुबैर तैयार है ना ही मैं, लेकिन क्या करे, रिश्ता लेकर आना पड़ा। और ना बेटे, वरना बेटे से हाथ धो बैठते। तो क्या उसकी माँ को भूल गया है जो उस किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रहा है। सारी उम्र उसकी माँ ने घर को घर ना समझा। मना मना कर मेरे भाई की जूतियाँ घिस गईं। सकून का एक लम्हा भी मुयस्सर ना आ सका। और अब उसी की बेटी, क्या वो भी यही चाहता है कि उस औरत की बेटी उसका घर भी जहन्नम बना दे। फूफो की आवाज़ सुनकर जैसे वो सकते में आ गई थी। क्या वो उससे इतनी नफरत करती थी, फिर उससे वहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो गया था। बाकी घर वालों की तरह कभी उसने फूफो से बोलना बंद किया था, ना उनके आगे जबान चलाई थी। फिर भी उसे बहुत दुख हुआ था उनकी सोच को लफ्ज़ों में ढलते सुनना। उसने किताब बंद कर दी। कुछ भी तो पढ़ा नहीं जा रहा था। तूफान का शोर थम गया था, मगर एक शोर उसके अंदर भी तो था जिसका कोई अंत नजर ना आया था। परिंदों की चहकार सुबह होने का ऐलान कर रही थी। ये शहर का मसरूफ अस्पताल था जहाँ उसे जॉब करते 6 माह हो गए थे। आज उसे सुबह का राउंड भी लेना था, क्योंकि डॉक्टर आयशा 2 घंटे देर से आने वाली थी। प्लीज़ मुज़ीन, कल मेरी जगह 2 घंटे की ड्यूटी दे देना। फरहान के स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग है और आसिम भी बहुत बिजी हैं, तो मुझे ये अटेंड करनी है। उसे कल की आयशा की तमीदी गुफ्तगू याद आ गई। डॉक्टर रूम के साथ बने वॉशरूम में चेहरे पर पानी के छींटे मारते उसने अपने चेहरे पर फैले हिज़्नो मलाल को गौर से देखा। ब्राउन बालों को हाथ से संवारते वो राउंड लेने के लिए तैयार थी। डॉक्टर मजीन, वार्ड नंबर 3 के बेड नंबर 6 की मरीज़ा को आज छुट्टी मिल जाएगी। नर्स फरा ने उससे ऊंची लंबी गोरी चिट्टी लड़की जिसकी आंखें उदास चेहरे पानी जैसी थी उससे पूछा। हाँ, आज छुट्टी मिल जाएगी, उन्हें मुख्तसर जवाब देकर वो आगे बढ़ गई थी। न जाने क्या दुख है जो उसे मुस्कुराने नहीं देता। फरहान ने खूबसूरती के इस शाहकार के पीछे चलते सोचा था। राउंड खत्म होते डॉक्टर आयशा आ चुकी थी। थैंक यू स्वीट हार्ट, उसने उसके शुक्रिया का मुस्कुराहट से जवाब देते वो बाहर आ गई। घर सुकून का गहवारा हुआ करता है, मगर उसे घर की याद के साथ न जाने क्या कुछ याद आ जाता था। शायद वो यादों से खौफजदा थी। एक बार उसने किसी राइटर की डायरी में पढ़ा था, मुझे अपनी बोसीदा हो चुकी जल्द वाली टेलीफोन और एड्रेस बुक से खौफ आने लगा है। उसके हर सफ़े पर कब्रें उभरने लगती हैं। अब उनकी तादाद बढ़ने लगी है। वो जिंदों की निस्बत तादाद में ज़्यादा हो गई। पहले पहल तो ये होता था कि कोई अजीज़ शनासा रुखसत होता था तो दिल में जबर करके उसके नाम पर सूख मार कर से लकीर फेर देता। लेकिन जब मैंने देखा कि टेलीफोन बुक के हर सफ़े पर सुर्ख लकीरों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और निगाह सिर्फ सुर्ख लकीरों पर ठहर जाती है, तो मैंने ये तरीका तर्क कर दिया। क्योंकि हर मनसूख किया गया नाता पूरी जज़ियात समेत मेरे सामने आ जाता। उसके पास ना तो डायरी थी, ना ही उसने सुर्ख मार्कर से नाम और नंबर मंसूख किए थे, मगर उसके जहन में बहुत से ऐसे नाम थे जो लाल मार्कर से मंसूख हो चुके थे। बहुत सी ऐसी कब्रें थी जिनमें यादें दफन थी। इन कब्रों की तादाद उसके इर्द गिर्द रहने वाले जिंदा लोगों से ज़्यादा थी। उन्हीं फीके सीठे दिनों में जब कुछ करने को दिल ना चाहता, एक हंगामा परवर दिन का आगाज़ होना। जाने अब्बा क्या फ़ैसला करने वाले थे। अगर उन्हीं तनकीदी और शोखे लोगों को हाँ कर दी तो क्या होगा। उससे आगे तो उसकी सोच जाती ही नहीं। रेहाम अपिया अम्मी अब्बा एक साथ ही घर आए थे। धूप सेहन की दीवारों से पलांगते बाहर निकल गई। एक तवील फीका दिन एकदम रंगीन हो गया था। अपिया के पास नए नए किस्से थे जो वो आहिस्ता आहिस्ता सुना रही थी। सुहेब भाई तो थोड़ी देर ठहर कर चले गए थे। अपिया, आपने रोका भी नहीं। सिंक में गोश्त होते उसने पाँव झिलाती रेहाम को देखकर पूछा। बहुत ज़रूरी ऑपरेशन था, आप परसों आएंगे लेने तो बैठेंगे।
اس کے نکھرے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کتنی بھلی لگ رہی تھی۔ موسیٰ بھائی بھی چلے گئے اور آپ بھی، گھر تو ویران ہو گیا۔ اس نے ابھی رشتے کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ چلو اچھا ہوا، جاب تو بتا رہا تھا اچھی ہے، تم بھی۔ باہر ہونے والے شور میں اس کی بات آدھی ہی رہ گئی۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ ابا کی اتنی اونچی آواز پر پھپھو کا رونا۔ وہ دونوں تقریباً بھاگی ہوئی باہر نکلی تھیں۔ برآمدے میں بڑی چارپائی پر فرحان نیلو نیل سوجی آنکھ اور ٹوٹے دانت کے ساتھ پڑا کراہ رہا تھا۔ ولید بتا رہا تھا کہ بٹ اور اس کے لڑکوں نے مارے۔ آخر بات کیا ہوئی، کچھ بتاؤ کہ بھی۔ نظام اس کے پاس سے اٹھ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ معمول کی حالت دیکھ کر پھپھو ان کی حالت دیکھ کر پھپک کر رو رہی تھی۔ پہلی بار اس مرد مار عورت کو روتا دیکھنا آسان نہ تھا۔ ان سے نگاہیں اٹھا کر اس نے فرحان کو دیکھا جو کسی سے نظر نہیں ملا رہا تھا۔ ہونٹ آپس میں ایسے پیوست ہو گئے تھے جیسے کبھی کھلیں گے نہیں۔ سکینہ نے بھی سارا معاملہ تماشا کمرے کے دروازے میں کھڑے ہو کر سنا اور دیکھا، پھر سر جھٹکتے اندر چلی گئی تھیں۔ ہوا کیا ہے؟ ایک معمہ تھا جو رات سونے تک سب کے ذہن کو الجھائے ہوئے تھا۔ ڈاکٹر سے مرہم پٹی کے بعد پھپھو اس کی تیمارداری میں مشغول تھیں۔ عجیب سا سناٹا روح تک کو چیر رہا تھا۔ نہ ریحام نے کوئی قصہ سنایا، نہ ہی اس نے کوئی ذکر کیا۔ معمہ اگلے دن ہونے والی بیٹھک میں کھلا تھا اور فرحان کی خاموشی کا مطلب بھی سمجھ آ گیا۔ جب انسان خود چور ہو تو دوسروں سے نظر ملانا اور سوالوں کے جواب دینا اسی طرح مشکل ہو جایا کرتا تھا۔ 2 گلیاں چھوڑ کر رہنے والی صبا حسن بٹ کی اکلوتی بیٹی اور 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن، جس کی نظر بازی سے محلے کے سب ہی لڑکے واقف تھے، مگر پھنستے صرف ریحان جیسے ہی تھے۔ صبا کے گھر کے ساتھ زیر تعمیر گھر میں کسی لڑکے سے باتیں کرتے دیکھ کر فرحان بھی اس کے پیچھے چلا گیا تھا اور صبا نے جلدی سے گھر جا کر اس پر الزام دھر دیا تھا کہ فرحان نے اسے چھیڑا ہے۔ صبا کے باپ بھائیوں نے اس کی یہ حالت بنا دی۔ نظام دین پر جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا تھا، جیسے کسی نے بھر بھر کے ان کے سر پر جوتا مار دیا ہے۔ محلے میں معزز خاندان کے سپوت کے کرتوت آن کی آن میں ان کی ساری ہوا نکل گئی تھی۔ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ تھا، نہ فرحان کے پاس۔ اس کی طرفداری بھی کی جاتی تو کس منہ سے؟ عاشق نامراد نے معافی بھی مانگی اور ان کی گلی میں نہ جانے کی قسم بھی کھائی۔ ابھی تو وہ سستا چھوٹ گیا، اگر لڑکی اس کے سر کوئی اور الزام لگا دیتی تو وہ اس کا عاشق تھا اور دوسرے عاشق کو برداشت نہیں کر پایا تھا۔ میں تو صرف اسے لاؤبالی سمجھتا تھا، مگر یہ اس نے تو محلے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ مجھے نظام دین کا بس نہیں چلتا تھا کہ 2 تماچے اس کے منہ پر کس کے مارے۔ اگر ان کا اپنا بیٹا ہوتا تو اسے قتل کر دیتے۔ اس وقت ان کی سوچیں انتہائی شدت لیے ہوئی تھیں۔ جلد سے جلد اس کے لیے کوئی رشتہ دیکھو اور یہ اب یہاں نہیں رہے گا، میرے ساتھ حویلی جائے گا۔ فیصلہ سنا کے وہ کمرے میں بند ہو گئے۔ بے حیائی اور بے غیرتی سے انہیں نفرت تھی اور وہ اسی بے حیائی کے جھنڈے گاڑ کے آیا تھا۔ نہ جانے ابا کو پہلے یہ خیال کیوں نہیں آیا، شادی کروائیں اس کی اور وہیں رکھیں انہیں۔ ریحام نے کاپی پر لکیریں کھینچتی الہان کو دیکھ کر اظہار کیا، اتنی عمر ہوگی، پہلے سوچ لیتے تو یہ نہ ہوتا۔ وہ تو شکر ہے کہ صہیب ٹھہرے نہیں، ورنہ کیا عزت رہ جاتی میری ان کے سامنے۔ اسے اپنی فکر لاحق ہو گئی۔ دیکھ نظام، میرا دوپٹہ تیرے پیروں میں پڑا ہے، میرے ایک بیٹے کو تو نے بچا لیا، دوسرے کی بھی زندگی بخش دے۔ صفیہ دوپٹہ اتارے نظام کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ابا کیوں مجھے گناہگار کرتی ہیں؟ ابا نے جلدی سے دوپٹہ ان کے سر پر پھیلا دیا۔ اب تجھے کیا بتاؤں نظام کی کل شہزاد نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ چاندی چھلکاتے سر پر دوپٹہ اوڑھے سر جھکائے کھڑی صفیہ صرف سوچ ہی سکی تھی۔ کتنے دن بیت گئے تھے، بہت سوچنے پر بھی وہ نے کوئی جواب نہ دے پائی۔ شہزاد پڑھائی میں اچھا تھا، انگلینڈ جا رہا تھا، مگر دونوں گھروں کی آپس کی چپلش انہیں فیصلہ نہ کرنے دیتی۔ ایک طرف بیٹی تھی، اس کی ماں تھی، اور دوسری طرف بہن اور اس کی اولاد۔ کیا کروں؟ ان کی سوچیں جیسے ٹھہر سی گئیں۔ سوچنا چاہتے، سوچ نہ پاتے۔ عجیب کشمکش تھی۔ بہن کو روتے دیکھ کر جیسے انہوں نے اچانک فیصلہ کیا۔ بلاؤ ارم اور زبیر کو، مجھے منظور ہے۔ ابا کا فیصلہ اسے سن کر گیا تھا۔ کیا ابا ہمیشہ سے ہی ایسے تھے؟ بغیر سوچے سمجھے فیصلہ کرنے والے۔ اسے پہلی بار نظام دین سے شکایت ہوئی تھی، کسی سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ آپ ہی کی بار موسیٰ بھائی، اور اب اتنا بڑا فیصلہ، وہ بھی مجھ سے بات کیے بغیر۔ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ سب سے پہلے میدان میں اترنے والی سکینہ تھیں۔ اپنی افسردگی میں وہ اس ہنگامے کو فراموش کر بیٹھی تھی جو امی برپا کرنے والی تھیں۔ ایک بیٹی کی شادی تم نے اپنی مرضی سے کی ہے، اب جہاں میرا دل چاہے گا وہاں میں اس کی کروں گا۔ تمہاری اور موسیٰ کی مرضی سے ہوئی ہے، اور یہاں تو مجھ سے پوچھا تک نہیں کسی نے۔ موسیٰ راضی ہے، اس سے بات کی ہے میں نے۔ اور الہان، امی جلد بازی میں ہی اس کا نام لے گئیں۔ وہ ابھی میری ہی بات کرے گی۔ انہیں جیسے اس پر 100% یقین تھا۔ سکینہ نے الہان کا ہاتھ پکڑا اور اسے نظام دین کے سامنے لا کھڑا کر دیا۔ بتاؤ الہان، تم راضی نہیں ہو؟ سکینہ نے ساری زندگی نظام کے ہر فیصلے کی مخالفت کی تھی، اب بیٹی کے لیے لڑتے انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ اسے بھی تنقید برائے تنقید ہی سمجھا جائے۔ اس نے ابا کی طرف دیکھا، پھر سکینہ کی طرف، اور سر جھکا دیا۔ جو ابا کی مرضی، دل کے چیخنے پر اس نے کوئی دھیان نہ دیا۔ ابا تو اس کے آئیڈیل تھے نا، اس سے کیسے انکار ہو سکتا تھا؟ طنزیہ گفتگو کرتا، چرکے لگاتا
گریز نگاہوں سے دیکھتا شخص اگر ابا کو اس کے لیے پسند تھا تو وہ ابا کو کیسے شرمندہ کر سکتی تھی؟ دفان ہو جاؤ یہاں سے، مرو جہاں مرضی جا کر، مجھے تمہاری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے ہاتھوں سے دھکا دے کر پیچھے کرتے تنفن کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شہزاد کے انگلینڈ جانے سے ایک ہفتہ پہلے اس کا نکاح اس سے ہو گیا تھا۔ زبیر بھائی ارم باجی کا آنا تقریباً موقوف تھا، نہ جانے وہ بعد میں اس سے کیا سلوک کرنے والے تھے۔ جب اس سے اتنی نفرت تھی تو سوچ سوچ کر اسے اختلاج ہونے لگا۔ جب ماں باپ کو منا کر تمہارے گھر رشتہ کر لیا، تمہارا ہی ساتھ دے گا نا؟ سدرا اس کی سب سے بہترین دوست، شکر کہ اب بھی اس کے ساتھ تھی۔ سموسے کا کونا دانتوں سے کترتے اس نے اس کی پریشانی پر ذرا برابر احساس نہیں تھا۔ ویسے حیرت کی بات ہے، لڑ لڑا کر نکاح کر لی، ابھی تک تم سے بات نہیں کی، ویسے جا کب رہا ہے؟ اب وہ سموسے کو چٹنی میں ڈبو ڈبو کر کھا رہی تھی۔ شاید ایک دو دن میں گھاس توڑ توڑ کر پھینکتے، اس نے جواب دیتے، نہ جانے وہ کہاں کھوئی ہوئی تھی۔ خواہ پریشان ہونے کی بجائے اس بیچارے کے بارے میں بھی کبھی سوچ لیا کرو، اب تو رشتہ بھی ایسا ہے تم دونوں کا۔ میں نے خیز انداز میں کہتے اس نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ کیا کروں، کوئی خوشکن تصور اس کی یاد سے وابستہ نہیں۔ اس کے حوالے سے سوچتے ہوئے اس کی طنزیہ گفتگو، کاٹدار باتیں، لڑائیاں، ارم زبیر بھائی کی تنقیدی نگاہیں یاد آ جاتی ہیں اور میں کچھ بھی اور سوچنے سے معذور ہو جاتی ہوں۔ اس نے سر پکڑ لیا جیسے اپنی سوچوں سے ہی پریشان ہو۔ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا سب، ابھی بات بھی نہیں ہے نا، اس لیے تھوڑے دن گزرنے تو خود ہی اس کے فراق میں آہیں بھرو گی۔ رشتہ ہی ایسا ہے، محبت خود بخود ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی سچا شخص ہے، فلرٹ تو نہیں نا، نکاح کر کے جا رہا ہے آخر؟ اس کی باتوں پر اس نے سر ہلا دیا تھا، نہ جانے کچھ صحیح ہونا تھا یا نہیں۔ اب تمہاری تنہائیوں میں آنے کے لیے کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا۔ دروازے میں اسے کھڑا دیکھ کر کچھ ثانیے وہ وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ راستہ ملے گا یا؟ اس کی آنکھیں نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی۔ گھبرا کر راستہ چھوڑتے ہوئے عجیب کشمکش میں تھی۔ پھپھو، ابا اور امی اسی سے ملنے گئے تھے۔ رات اس کی فلائٹ تھی، امی نانا کرتے آخر ابا کی منت سماجت پر موم ہوتے ان کے ساتھ چلی گئی تھی۔ کاش امی گھر پر رہتی۔ رشتہ بدلنے سے احساسات تو نہیں بدلے، مگر زبان کی تیزی ضرور بدل ضرور زبان کی تیزی ضرور کم ہو گئی تھی۔ وہ اسے دروازے سے ہی رخصت کر دینا چاہتی تھی مگر نہیں کر سکی۔ آج رات جا رہا ہوں، جی بھر کے تمہیں دیکھنا، چھونا اور باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات نے اس کی آدھی جان نکال دی تھی۔ بہتر ہوتا آپ سب کی موجودگی میں آتے، اب دیکھ لیا، باتیں بھی کر لی، پلیز اب جائیں۔ تم اکڑتے کس بات پر ہو اتنا؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ اسے گھور رہا تھا، وہ بھی اس کی طرف دیکھتی، عجیب وحشت سے اس کی آنکھوں میں۔ کسی بات پہ نہیں، ویسے آپ چائے موسیٰ بھائی کے ساتھ لیں گے یا؟ ابھی میں انہی کے لیے چائے بنانے جا رہی تھی۔ اس کے بڑھتے قدموں کو روکنے کے لیے اس سے اچھا بہانہ نہیں تھا اس کے لیے پاس۔ موسیٰ گھر پہ ہیں؟ اسے اچنبھا ہوا۔ ہاں، ابھی تھوڑی دیر پہلے آئے ہیں، شاور لے رہے تھے، اب تو نکل آئے ہوں گے، پورے یقین کے ساتھ کہتے اس نے قدم موسیٰ بھائی کے کمرے کی جانب بڑھا دیے۔ میں چلتا ہوں، اللہ حافظ، گھر پر سب میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس کے باہر نکلتے ہی اس نے دروازہ جلدی سے بند کر لیا، دل ابھی تک کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ اس کے جھوٹ پر اس نے یقین کر لیا تھا، یقیناً اس کی نیت میں فطور تھا، ورنہ اتنی تیزی سے کبھی نہ جاتا۔ وہ واقعی عجیب تھی، وہ اسے ملنے آیا تھا، اس کا محرم تھا، مگر نہ اسے دیکھ کر کوئی احساس جاگا، نہ دل دھڑکا۔ کتنی ہی دیر وہ اپنی بے حسی کو سوچتی رہی تھی۔ کالج کی روٹین میں ہلچل ایک بار پھر شہزاد کے پھینکے ہوئے پتھر سے ہوئی۔ نہ جانے اس نے ابا سے کیا کہا تھا کہ وہ رخصتی کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے۔ سب کچھ میرے ساتھ ہی کیوں؟ کبھی کبھار اسے شک ہوتا ابا کا دماغ لا حول ولا کہتے۔ ویزا لگوانے کے لیے اس نے موسیٰ بھائی کے ساتھ اسلام آباد جانے کی تیاری شروع کر دی۔ جہاز میں تکنیکی خرابی کے باعث اسے واپس موڑا جا رہا تھا۔ 15 منٹ کے بعد کیے جانے والے اعلان نے سب مسافروں کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ اونچی آواز، پریشان کن سوچیں، وہ جیسے باقی سب چیزیں بھول گئی تھی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہیڈ فون اتار کر اس نے ساتھ بیٹھے مسلسل ہاتھ کھولتی بند کرتی لڑکی کو دیکھ کر کہا تھا۔ مسافر کو خاموش رہنے اور بیلٹ باندھنے کی تلقین بار بار کی جا رہی تھی، پھر 15 منٹ کی بجائے آدھے گھنٹے کی مسلسل پرواز کے باوجود بھی جہاز کے پہیے رن وے کو نہیں چھو پا رہے تھے۔ شاید دھند کے باعث راستہ نہیں مل رہا تھا، اس نے جیسے خود کلامی کی تھی۔ جہاز ڈگمگایا تھا، سب اونچی آواز میں کلمے کا ورد کرنے لگے۔ نہ جانے وہ خود کیا کر رہی تھی۔ خوف نے اسے خود سے اور ارد گرد سے بیگانہ کر دیا تھا۔ پھر ایک زوردار دھماکے نے اس کے ہوش و حواس چھین لیے تھے۔ چیخوں کراہوں کی آوازوں کے ساتھ سب نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ بند آنکھوں کو کھولتے اس نے ارد گرد دیکھنے کی کوشش کی، مگر آنکھوں کو کھولنے کے لیے اسے بہت کوشش کرنی پڑی تھی۔ اٹھنے کی کوشش ایک دم بیکار گئی تھی اور پھر سے نیچے گر گئی۔ سر میں ہونے والے دھماکے اسے کچھ سوچنے نہیں دے رہے تھے۔ ہیلپ می، دور سے آتی آواز نے اسی حسیات کو مجتمع کرنے میں مدد دی تھی۔ یقیناً وہ زندہ تھی، ہوش و حواس کی بیداری کے ساتھ، جیسے ذہن میں فلم سی چل رہی تھی۔ ایک تیز کرا بے اختیار منہ سے نکلی تھی، پلیز ہیلپ می۔ نہ جانے کون مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ اونچے اونچے درخت اور اندھیرا ٹانگوں نے
خوف کے مارے جسم کا بوجھ سہانے سے انکار کر دیا تھا، مگر اسے کھڑا ہونا تھا۔ اس کی ٹانگ زخمی تھی۔ خود کو سنبھالتے اس نے آواز کی جانب چلنا شروع کر دیا۔ کچھ دور جہاز کے ایک جلتے ٹکڑے کے نیچے دبا ایک شخص جلتے ہوئے چلا رہا تھا، کوئی ہے؟ اس کی اپنی آواز سناٹے میں دور تک سنائی دی۔ نہ جانے وہ کہاں تھا، کیا وقت تھا؟ اسے سر تھامنے سے تھوڑی دیر دور چھوڑتے اس نے ارد گرد جہاز کے ملبے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر اسے کچھ بھی نظر نہ آ سکا تھا۔ اٹھو اٹھو! اس شخص کے منہ پر ہلکے تھپڑ لگاتے اس نے اسے ہوش لانے میں کوشش کی۔ پلیز اٹھ جاؤ! وہ رو دینے کو تھی۔ ایک بار پھر کچھ دور جانے کا فیصلہ کر کے وہ اٹھی اور چلنے لگی، مگر کچھ دور چلنے کے بعد ہی اسے چکر آنے لگے۔ وہ ایک بار پھر بے ہوش ہو چکی تھی۔ بے ہوشی کا دورانیہ نہ جانے طویل تھا یا نظام دین موسیٰ کو دیکھ کر اس کی ہنچکیاں بند گئی تھیں۔ خوفناک حادثے کی تفصیلات جاننے کے لیے ٹی وی چینلز بے قرار تھے۔ نہ جانے وہ شخص زندہ بچا تھا یا نہیں۔ تکیے پر سر رکھتے اس نے سوچا تھا آنے والے دنوں میں اسے زندہ بچ جانے والے شخص کی بدولت اس کی زندگی مشکلات سے دوچار ہونے والی تھی، مگر وہ اس بات سے بے خبر انٹرویو دے رہی تھی۔ پی سی کی پارکنگ میں سدرا کو اتارتے اس نے جس سدرا کو جس ہستی کی طرف جاتے دیکھا تھا اسے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنا بھول گیا تھا۔ ڈاکٹر مزین یہاں سیمینار میں گاڑی پارک کر کے لاک کرتے جیسے بے اختیار وہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ ہاں مزین، یہ میری کزن ہے حیدر، اور حیدر یہ میری بہت اچھی دوست الہان مزین ہے۔ ہم دونوں کا طالب علمی کا زمانہ ساتھ گزرا ہے۔ یہاں سیمینار اٹینڈ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ فون پر تو خیر بات ہوتی رہتی ہے، مگر سدرا کا زیادہ بولنا جہاں گاڑی میں اسے بیزار کرا تھا، وہ اچانک بھلا لگنے لگا تھا۔ وہ بول رہی تھی اور اس کے بارے میں بول رہی تھی۔ کیسی ہیں آپ ڈاکٹر مزین؟ جی ٹھیک۔ اس کے مسکراتے لب اور پرشوق نظروں کو نظر انداز کرتے اس نے اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ کیا میں بھی سیمینار اٹینڈ کر سکتا ہوں؟ ان کے ساتھ ساتھ چلتے اس نے سدرا سے پوچھا۔ سدرا نے صرف سر ہلا دیا تھا۔ ویسے سیمینار ہے کس موضوع پر؟ اسے جیسے ہر چیز میں اچانک دلچسپی ہو گئی تھی۔ سدرا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کینسر، اسے مختصر جواب دے کر سدرا اس کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ گرے اور بلیک کلر کے ایمبرائڈرڈ سوٹ میں کسی بھی قسم کے میک اپ سے مبرہ اس کا چہرہ مقناطیسی کشش لیے ہوئے تھا۔ وہ اپنا دھیان ادھر ادھر لگانے کی کوشش کرتا نگاہیں گھوم پھر کر اس کے چہرے کا طواف کرنے لگتی۔ لگتا ہے سیمینار میرے لیے ہی منعقد کیا گیا ہے، خود سے کہتے اس نے کرسی پر پہلو بدلا۔ وہ دونوں ارد گرد سے بے نیاز نہ جانے کن باتوں میں مصروف تھے۔ سدرا کے ساتھ سرگوشیوں میں باتیں کرتے اسے مکمل نظر انداز کیے ہوئے تھی۔ پھر نہ جانے کب سیمینار ختم ہوا اور وہ طلسم سے آزاد ہوا تھا۔ ویسے کم ضعف و کمینے لوگوں کی کمینگی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ حیدر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے وہ کتنی دیر اس پیاری لڑکی کو اس کی گاڑی تک جاتا دیکھتی رہی تھی۔ کیا ہوا سدرا اپیا، کس نے کی کمینگی؟ اس کی بات نہ سمجھتے ہوئے اس نے اس سے استفسار کیا۔ وہ ابھی تک کھوئی ہوئی تھی، مزین کے سسرال والوں کی بات کر رہی تھی۔ ایسے کم ضعف لوگ تھے کہ ابھی تک یقین نہیں آتا لڑکے نے ماں باپ کو زبردستی اس رشتے کے لیے راضی کیا، خود باہر چلا گیا اور کچھ ہی عرصے بعد رخصتی پر زور دینے لگا۔ مزین جب ویزا وغیرہ لینے اسلام آباد گئی تو طیارے کا حادثہ ہو گیا۔ صرف ایک لڑکا اور مزین ہی پورے طیارے میں بچے تھے۔ رات امدادی ٹیمیں ان کو ڈھونڈ نہ سکی۔ اگلے دن دونوں زندہ مل گئے۔ لڑکا کافی زخمی تھا، مزین کو بھی چوٹیں آئی تھیں۔ اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، جو سوال پوچھنے کے لیے وہ بے قرار تھا اور 70 طرح کی تمہیدیں سوچ چکا تھا، اس کا جواب اسے بغیر سوال کیے ہی معلوم ہو گیا تھا۔ پھر اس کا اشتیاق دیدنی تھا۔ پھر کیا وہ رشتے کے لیے تو پہلے ہی راضی نہ تھے؟ نہ جانے بیٹے کو کیا کہا کیا نہ کہا، نکاح ختم کر دیا، طلاق بھیج دی، الزام لگا کر کہ اس لڑکے کے ساتھ مزین کا کوئی تعلق تھا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی، اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اور آپ جانتی ہیں کہ دوسرا بچنے والا لڑکا کون تھا؟ وہ میں تھا۔ سدرا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پورے جہاز میں بچنے والے صرف یہی دونوں، اور پوری رات انہیں کوئی بھی تلاش نہ کر سکا۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھے زبیر بھائی اس کی خیریت دریافت کرنے آئے تھے اور اسے چرکے لگا رہے تھے۔ بہت سے دن اسپتال میں گزر گئے تھے، سہیب بھائی نے خود اس کا خیال رکھا تھا۔ گھر آ کے بھی اس کی حالت دگرگوں تھی، کبھی رونے لگتی تو کبھی چپ ہو کے بیٹھ جاتی۔ تو اکیلی لڑکی ذات کو آپ نے بھیجا کیوں اتنی دور؟ اگر کوئی ساتھ نہیں جا رہا تھا تو مجھے بتا دیتے۔ ہاں، آپ تو جیسے سپر مین تھے نا، جہاز کو ہاتھوں پر ہی روک لیتے۔ ان کی شیخیوں پر رحم تب ہی تو گئی تھی۔ الہان آج کل بہت رقیق القلب ہو رہی تھی، اس لیے وہ مزید 1-2 دن ادھر ہی رہی۔ اکیلی کہاں تھی؟ موسیٰ ویکینڈ پہ آیا تھا تو ساتھ ہی لے کر گیا تھا۔ ہاں، آتے وقت اکیلی تھی۔ موسیٰ میٹنگ کی بدولت وہیں رک گیا تھا۔ نظام الدین تفصیل سے بتاتے اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئے۔ وہ سن سی اسی زاویے سے بیٹھی رہی۔ پاسپورٹ، آئی ڈی، ویزا سب تو جل گیا، اب دوبارہ اپلائی کرنا پڑے گا۔ بیٹی کے ساتھ ہونے والے حادثے نے انہیں بھی ادموا کر دیا تھا۔ وہ موت کے منہ سے ہو کر آئی تھی، وہ شکر ادا کرتے نہ تھکتے۔ کتنی پیاری تھی انہیں اپنی یہ بیٹی، کبھی کھل کے اظہار ہی نہ کر سکے تھے۔ ویسے وہ لڑکا کون تھا دوسرا بچنے والا؟ ارم کی بات پر اس نے خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے اس کا دماغ کہاں تھا۔ مسافر ہی تھا کوئی، نہ جانے کون تھا۔ اس کے سوال کا تیکھا پن نظام اور باقی افراد نے بھی محسوس کیا تھا۔ جواب بھی انہیں کی طرف سے آیا تھا۔ شہزاد کا فون نہیں آیا یا اسے خبر نہیں ہوئی کہ اس حادثے کی؟ ابھی کچھ دن پہلے تک تو
روز فون کر کے ان کا دماغ کھا گیا تھا رخصتی کے لیے دباؤ، کبھی کیا کرتا کبھی اس کے گھر والے، اور اب جب کہ ویزا لگ چکا تھا اور اسے حادثے کی تفصیلات سے بھی آگاہ کر دیا تھا جسے کئی دن گزر چکے تھے، مگر اس کا ایک فون تک نہ آیا تھا۔ ہاں آیا تھا فون، کہہ رہا تھا پاسپورٹ ویزے کی ضرورت نہیں، رہنے دے، اچھا کیا واپس آ رہا ہے؟ نظام دین کے سر سے جیسے بھاری بوجھ اتر گیا، بیٹی کو اتنی دور بھیجتے وہ کتنے خدشات کا شکار تھے۔ نہیں واپس نہیں آ رہا، بس ابھی رخصتی نہیں چاہتا۔ نظام دین حیرت سے گنگ، کچھ بولنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ کچھ دن پہلے تک وہ الہان کو وہاں بلانے کے لیے پاگل ہو رہا تھا، اور اب صفیہ خاموش تماشائی کی طرح سب سن اور دیکھ رہی تھی، مگر ابھی تک ایک لفظ ان کے منہ سے نہیں نکل سکا تھا۔ کچھ دن بعد شہزاد کی کال اسی نے ریسیو کی تھی۔ تو یہ وجہ تھی تمہارا میرے ساتھ سیدھے منہ بات نہ کرنے کی؟ وہ ریسیور پکڑے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، نہ جانے وہ کیا کہہ رہا تھا۔ جب تمہارا پہلے سے ہی اس کے ساتھ چکر چل رہا تھا تو مجھ سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ گنگ کھڑی تھی، نہ جانے وہ کس کی بات کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ وقت گزارتے تمہیں ذرا بھی شرم نہ آئی؟ اسلام آباد جانے کے بہانے اسی کے ساتھ سیر سپاٹے کا پروگرام تھا نا؟ اسے نہ جانے کیا کیا بتایا گیا تھا۔ شہزاد، اس کے لبوں سے نکلنے والا واحد لفظ جسے اس نے نفرت سے اس کے منہ پر مارا تھا، مت نام لو میرا۔ پہلے مجھے لگتا تھا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، مگر وہ صرف وقتی پسندیدگی تھی، یا پھر تمہیں اور تمہارے گریز کو توڑنے کا حربہ جو بھی سمجھ لو۔ یہاں آ کر لگا وہ بھی جلد بازی تھی۔ تمہاری مہربانی کہ جلدی پتہ چل گیا، تم اپنے فیصلوں میں آج سے آزاد ہو۔ اپنی باتیں کہہ کر اس سے فون رکھ دیا تھا اور وہ شہزاد کا نام لیتے نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ کچھ دن بعد ہی اسے طلاق کے کاغذات موصول ہو گئے تھے۔ اسپتال سے آف تھا، بہت سا وقت اس نے یوں ہی بیکار بیٹھے گزار دیا تھا۔ برآمدے میں بڑی کرسی پر جھولتے اس نے اس بڑے سے صحن میں دبے پاؤں اترتی دھوپ کو دیکھا۔ ایک ایسی لڑکی جو ساری رات ایک غیر آدمی کے ساتھ رہی ہو۔ جھولتے جھولتے کرسی رکی، اس نے تنفس سے سر جھٹک دیا۔ یہاں ایک ایسے زخمی کے ساتھ جو اٹھنے کے قابل تک نہیں تھا۔ کئی بار اس کا دل چاہتا کاش شہزاد اس کے سامنے آ جائے، اسے اتنے جوتے مارے کہ اس کے ہاتھ تھک جائیں۔ اس کے ماں باپ راضی نہیں تھے تو ان کو مجبور کر کے نکاح کیوں کیا، اور پھر ان کے مجبور کرنے پر طلاق بھی دے دی۔ کیسا شخص تھا، موم کی ناک جیسا۔ اس حادثے نے جہاں اسے بہت مضبوط بنا دیا تھا، وہیں تلخیاں اس کے دل و دماغ میں رچ بس گئی تھی۔ نظام دین اور سکینہ کے درمیان ہونے والی لڑائیوں میں وہ ایک خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتی، جیسے اس کے متعلق بات نہ ہو رہی ہو، کسی اور کے متعلق بات کی جا رہی ہو۔ نظام دین پہلے چپ رہا کرتے تھے، اس حادثے کے بعد وہ بھی بولنے لگے تھے۔ ایک دوسرے کی کمزوریاں، کوتاہیاں اور غلطیاں گنوا کر انہوں نے گھر کو جہنم بنا دیا تھا، اور اب تو بولنا اور لڑنا بھی موقوف ہو چکا تھا۔ گہری خاموشی تھی جو ہر چیز پر حاوی ہو چکی تھی۔ موسیٰ بھائی اپنی کالگ سے شادی کر چکے تھے اور خوش تھے، کچھ دنوں کے لیے مہمانوں کی طرح آتے اور سیر سپاٹے کرنے کے بعد چلے جاتے۔ صفیہ پھپھو فرحان بھائی کے ساتھ جا کر رہنے لگی تھی۔ نہ جانے ان کو مجھ پانے کے لیے جگہ چاہیے تھی یا اب ان کے یہاں گزارا ممکن نہیں رہا تھا۔ نظام دین نے زمینیں بیچ کر ان کا حصہ ادا کر کے ان سے اپنا ہر تعلق توڑ لیا تھا، بلکہ شاید انہوں نے تعلق توڑ لیا تھا۔ زبیر اور ارم عرصہ ہوا قصہ پارینہ بن چکے تھے۔ یہاں نظام دین اور سکینہ تھے جو خاموشی سے چلتے پھرتے، یا پھر وہ جو اپنے خول میں بند ہو چکی تھی۔ سکینہ اب نہ مہکے جاتی، لڑائی بھی نہ ہوتی۔ اب جب ان کی اولاد کو ان کی ضرورت نہیں رہی تھی تو وہ ریحام اپیہ شارجہ جا چکی تھی صہیب بھائی کے ساتھ۔ وہاں صہیب بھائی کو جاب مل گئی تھی، وہ کتنی اکیلی تھی سب کے ہوتے ہوئے بھی۔ نظام دین اسے شادی کے لیے کہتے ہوئے وہ خاموش رہتی۔ اب وہ شخص اس کی اذیت کو دوچند کرنے آ گیا تھا۔ اس نے بہتے آنسوؤں کو صاف کیا۔ یقیناً اب اسے اپنے کردار پر کوئی پتھر نہیں کھانا تھا۔ کرسی ہل رہی تھی اور وہ اٹھ کر اندر جا چکی تھی۔ کوئی ایسی بات پر یقین کیسے کر سکتا تھا جس کا کوئی سر پیر ہی نہ ہو، مگر ان کو روک بھی کون سکتا ہے سب کچھ کہنے سے؟ وہ تو پہلے ہی تیار نہ تھے، بغیر کسی وجہ کے بھی انکار کر سکتے تھے، مگر اس کے لیے انہوں نے جو وجہ چنی اسے الہان کی شخصیت ریزہ ریزہ ہو گئی۔ سدرا بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ اداسی اور گمبھیرتا کا ایک شدید تاثر اس کے چہرے پر ٹھہر گیا تھا۔ پلیز آپ اس سے بات کریں میری خاطر، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے جیسے سدرا سے التجا کی تھی۔ وہ کبھی نہیں مانے گی، کبھی نہیں۔ اس نے سر نفی میں ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں خود بات کروں گا۔ ارد گرد ارادہ کر کے جیسے وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ سدرا نے اس کے تیقن کو بڑی دلچسپی سے دیکھا۔ میرے ڈیڈ نے مجھے 2 مہینے کا الٹیمیٹم دیا ہے، اگر آپ نے ہاں نہیں کی تو نہ جانے میرا کیا ہوگا۔ شاپنگ سینٹر میں پھرتے اچانک اسے دیکھ کر وہ گویا ہوا تھا کہ کوئی، اسے گمان ہوا تھا کہ جیسے کوئی ساتھ چل رہا ہے۔ اسے اسپتال کے بچوں کے لیے کھلونے لینے تھے اور کچھ چیزیں ریحام کے بچوں کے لیے۔ بہت سے دن ٹالتے رہنے کے بعد آخرکار اس کو آنا پڑا۔ آپ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہیں؟ اکتائے ہوئے لہجے میں اسے دیکھ کر کہا۔ آف وائٹ شرٹ اور ڈریس پینٹ میں اس کی تیاری دیکھ کر اس نے منہ پھیر لیا۔ میں اور آپ کا پیچھا؟ اس نے ادا سے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے تو خود شاپنگ کرنی تھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں کوئی شادی وادی کا پروگرام بن جائے۔ اس کی لایانی گفتگو اسے ایک دم ہی بہت سال پیچھے لے گئی تھی۔ ایسے ہی بلا سوچے سمجھے بولنے کا قائل تھا وہ۔ اس کے پرپوزل کے متعلق سدرا نے اس سے بات کی تھی اور اس نے اس کی پوری بات سننے سے بھی پہلے انکار کر دیا تھا۔
ہاں اس کے ساتھ شادی تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ ان چھچورے لوگوں کی باتیں بالکل ٹھیک تھیں. کبھی ایسا نہیں ہوگا سدرا. ان کی باتوں پر پہلے کب کسی نے یقین کیا تھا؟ ویسے تم سچی ہو. ویسے بھی تم سچی ہو. تمہیں دوسروں کی باتوں کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. سدرا قائل کر رہی تھی مگر اس کی نہ ہاں میں نہیں بدل سکی اور اب وہ خود آ گیا تھا. آپ کا اعتراض کس بات پر ہے؟ وہ ڈھیٹ شخص ابھی تک اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. آپ پر. ٹھہر کر اسے دیکھتے اس نے کہا تھا. چلتے چلتے رک کر وہ اس کی جانب دیکھنے لگا. چہرہ کسی بھی قسم کے تاثرات سے عاری تھا. میرا بھانجا 4 سال کا ہو گیا. اس نے جیسے بڑی ہی اہم اطلاع بہم پہنچائی تھی. اچھا. طنزی انداز میں کہتے اس نے شانے چکا دیے. وہی جو ہماری پہلی ملاقات پر پیدا ہوا تھا. ماموں بیچارہ دوسری دنیا کی سیر کرتے کرتے واپس آ گیا. اتنے سال ایسے ہی گزار دیے. اگر پہلے مل جاتی. وہ آپ سے تم تک کا سفر کتنی آسانی سے طے کر گیا تھا. تو کیا کرتے آپ؟ نہ جانے وہ کس موڈ میں تھی. ہمیشہ اس وقت کا تذکرہ عجیب کر دیا کرتا اس سے. مگر آج وہ اس سے بے اختیاری میں وہ سوال پوچھ بیٹھی تھی جو انہیں نہیں پوچھنا چاہیے تھا. اس نے منہ بند کر لیا جیسے کبھی نہ بولنے کا تہیہ کر لیا. مگر وہ تو اس کا سوال سن کر باغ و بہار ہو گیا تھا. آنکھیں چمکنے لگی تھی. تو یہ کرتا کہ بہت سارے لوگوں کو لے کر آتا اور آپ کو اپنے ساتھ لے جاتا. میرے بھانجے جتنے نہ صحیح اس سے 1-2 سال چھوٹے. وہ بلا سوچے سمجھے بولنے کا عادی تھا. یہ تو وہ جان گئی تھی. مگر افسوس اسے اپنے سوال پر ہوا تھا جسے اسے پھیلنے کا موقع مل گیا تھا. وہ تیز تیز چلنے لگی. تقدیر پر یقین کیوں نہیں کر لیتی آپ؟ وہ ڈھیٹ اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا. ہم دونوں ملنے کے لیے ہی بچے ہیں. اس کی سنجیدہ آواز اس کے پیچھے سے ابھری تھی اور وہ اسی طرح رخ موڑے کھلونوں کو الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی. کیا آپ ایک بار پھر وہی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں جیسا آپ نے پہلے کیا تھا؟ وہ نظام کے سامنے کھڑی ان سے گزرے سالوں کا حساب مانگ رہی تھی. میں ایسا کوئی فیصلہ نہ پہلے کرنا چاہتا تھا نہ ہی اب. وہ بولتے بولتے خاموش ہو گئے. دوسروں کے لیے جیتے جیتے وہ خود بھول گئے تھے اور پھر بھی مجرم وہی تھے. ہاں غلطی شاید انہی کی تھی. رشتوں کو اصلی اور صحیح مقام نہ دینے کے قصوروار تو تھے نا. وہ بیوی کو کبھی صحیح غلط کی تمیز نہ کرا سکے نہ بہن کو کچھ کہہ سکے. یہاں تک کہ اولاد کے دوست بھی نہ بن پائے. سبھی تو ان سے متنفر تھے. خاموشی سے کھڑی وہ کچھ بھی کہنے کے قابل کہاں رہے تھے. ان کی بیٹی ان کے سامنے کھڑی تھی. کیا تم مجھے معاف نہیں کرو گی؟ ان کے اس جملے نے اسے جیسے زمین پر پٹک دیا تھا. اس کا باپ جو اس کا آئیڈیل تھا اس کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا. شاید کرنا بھی نہیں چاہیے. ساری زندگی جو مرد رشتوں میں توازن قائم نہ کر سکا, جو اولاد کو اولاد ہونے کی خوشی نہ دے سکا, اسے معاف کرنا بھی نہیں چاہیے. ایک طرف کھڑے نہ جانے وہ کس چیز کو گھور رہے تھے. مگر دیکھو میں بالکل تہیدہ ماں ہوں, خالی ہاتھ. نہ اولاد کی گزشتہ شرارت کا کوئی خوشکن لمحہ ساتھ ہے, نہ بیوی سے محبت و وارفتگی کا کوئی یاد, اور نہ ہی بہن بھائیوں کا کوئی مان. تمہارے سامنے کھڑا ہوں. جو سزا دینا چاہو دے لو. ساری عمر خود کو مضبوط بناتے بناتے تھک گیا ہوں. بہن کی بیوی عزت و عصمت کی قدر کرتے کرتے بیوی کے جذبات بھول کے اگر پہلے ہی بہن کو الگ گھر تو شاید ایسا نہ ہوتا. دوسرے لوگوں کو اہمیت دیتے دیتے اپنی اولاد کو بھول بیٹھا. ایک مرد کو اتنا کمزور کبھی نہیں ہونا چاہیے. میری غلطی نہ جانے کہاں سے شروع ہوتی ہے. بیوی اور بہن کی لڑائی پر چپ ساتھ لینے سے وہ تھوڑی دیر کو رکے. وہ چپ چاپ انہیں سن رہی تھی. دل خون کے آنسو رو رہا تھا. وہ سنا رہے تھے اور وہ روتے روتے سن رہی تھی. دیوار کا سہارا لینے کو ہاتھ بڑھاتے وہ تھوڑا سا لڑکھڑائی تھی. یا دوسروں کو اپنے گھر کے ہر معاملے میں دخل اندازی کرنے دینا اور دیکھ کر بھی آنکھیں بند کر لینے سے, یا پھر اپنی اولاد کے ہر معاملے سے بے خبر رہنے سے. جانے کہاں سے شروع کروں. کنپٹی سے ہوتے سفید بال سفید شلوار قمیض میں اس کے سامنے کھڑا شخص جو اس کا باپ تھا رو رہا تھا. عجیب انداز تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. تم سمجھتی ہو تم پر الزام لگانے والوں پر کسی نے یقین کیا ہوگا؟ نہ اس وقت کسی کو یقین تھا اور نہ اب. ہاں تم اس جہنم میں ضرور جلتی رہی ہو. ہم میں کب ہوتا تھا تمہیں تمہارے صحیح ہونے کا یقین دیتے. لیکن اب بھی دیر کب ہوئی ہے؟ صفیہ بھی اسی لیے چلی گئی کیونکہ وہ کسی سے نظر ملانے کے قابل ہی نہیں رہی. داماد اور بیٹی کے کیے پر شرمندہ ہونا اس کا مقدر ٹھہری. تم نے الگ اپنی دنیا بسا لی. پڑھائی کو اوڑھنا بچھونا بنا لی. الگ تھلگ ہو گئی. اور ہم اس نے کب انہیں اتنا بولتے سنا تھا؟ اور ان کی طرف دیکھتی رہی. ہاں دکھ صرف اس کا نہیں تھا. اسے تو آج معلوم ہوا ہر ایک کا اپنا اپنا دکھ ہوتا ہے جس میں ہر کوئی مختلف طریقے سے جل رہا ہوتا ہے. جل تو وہ بھی رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ یا اس سے بھی بہت پہلے. اگر میرے بس میں ہوتا تو تمہیں کبھی خود سے الگ نہ کرتا. مگر ایک بار پہلے ایسا کر کے دیکھ لیا کہ پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آیا. صفیہ کی شادی ہو جاتی تو حالات مختلف ہوتے. حیدر اچھا لڑکا ہے. سدرا کا رشتہ دار بھی. تم اپنے گھر چلی جاؤ گی تو میری اذیت بھی کم ہو جائے گی. وہ تھک کر پاس پڑی کرسی پر ڈھہ گیا. اگر تمہارا دھیان لوگوں کی باتوں کی طرف جاتا ہے تو ان کو دماغ سے نکال دو. صرف اس بات پر یقین رکھو کہ تم صحیح ہو اور تمہارے قریبی لوگ تمہیں صحیح سمجھتے ہیں. کتنی دیر کر دی ابا آپ نے مجھے یہ بتانے میں کہ آپ مجھے صحیح سمجھتے ہیں. ایک اذیتناک سوچ اس کے اندر سرسرائی. حیدر ہی ایسا شخص ہے جو تمہاری سچائی پر تم سے بھی زیادہ یقین رکھتا ہے. بغیر کچھ پوچھے تمہاری گواہی دینے کے لیے تیار. وہ خود تمہارے لیے ایک سچ ہے. اب وہ ان کے پاس زمین پر بیٹھ رہی تھی. دوسرے بدگماں ہو سکتے ہیں مگر وہ نہیں.
اور اس کی اولاد کی انہیں صفیہ پھوپھا اور ان کی اولاد کی بدگمانی یاد آئی، اور اس کے لیے ماموں جی نے کیا کیا، ساری عمر انہیں کے ٹکڑوں پر پلتے رہے اور بیاہ دیا ایک گھڑی ساز سے، اور بیٹی کے لیے ڈاکٹر ڈھونڈ لیے۔ ارم کی باتیں انہوں نے باوجود بہت کوشش کی اچانک سنی تھی۔ دکھ کا جھٹکا ان کو جھنجھوڑتا رہا۔ ارم کی شادی زبیر سے کرنے میں سراسر صفیہ کی ہردرمی کا ہاتھ، اسے جلد از جلد ارم کو رخصت کرنا تھا، اور زبیر ہی سب سے مناسب لگا تھا۔ اور اب میری اپنی اولاد مجھ سے نفرت کرتی رہی، ریحام کا مجھ سے نہ بولنا، موسیٰ کا اتنا سنجیدہ انداز، اور پھر تمہارے نکاح کا فیصلہ جو سراسر دوسروں کی خوشی کے لیے تھا، اور میری اولاد کی خوشی کیوں بھول گیا میں سب۔ انہوں نے اپنے سر کو ہاتھوں میں تھام لیا، ان کے لہجے میں گھلا دکھ، ملال اور اس کی گمبھیرتا نے اس نے بڑی شدت سے محسوس کی تھی۔ دوسروں کو اپنے گھر میں پردھان مطلب اہم بنانے کی بجائے مجھے اپنی اولاد کو فوقیت دینی چاہیے تھی، سرگوشی کے انداز میں کہتے ان کا سر جھکا ہوا تھا۔ اتنے قریب ہونے پر وہ ان کی سرگوشی سن پائی تھی۔ ابا اس کے لب ہلے اور ایک بار پھر ایک دوسرے سے پیوست ہو گئے۔ خود اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہنے جا رہی ہے۔ جالی کے دروازے کے پیچھے کھڑے کھڑے سکینہ کی ٹانگیں جیسے ایک دم بے جان ہوئی تھی، وہ انہی قدموں پر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ آج شاید یوم حساب تھا، سب کو اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں یاد آ رہی تھیں۔ ہاں، انہوں نے بھی ساری زندگی اپنی مرضی کی تھی، ہمیشہ خود کو اہمیت دی تھی، بھاگ بھاگ کر بھائیوں کے گھر جاتی رہی تھی، اور نتیجے میں کیا سننے کو ملا؟ امی پھپھو اپنے گھر سکون سے کیوں نہیں رہتی؟ ساری زندگی ہماری لڑائیاں ہی ختم نہیں ہوتی، انہی کی بدولت۔ پھپھا بھی اچھے ہیں، ابھی تک منا کر لے جاتے ہیں۔ اگر پھپھا کی جگہ ہمارے ابو ہوتے، پھپھا کی جگہ آپ تو ساری زندگی میں کے بیٹھی رہتی ہیں۔ اب یہ ان کی بھتیجی تھی، انہی سب کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہا تھا۔ انہوں نے چپ کرو، اگر تمہاری پھپھو نے سن لیا تو ایک نیا فساد کھڑا ہو جائے گا یہاں۔ ساری زندگی اسے صحیح کہنے والی بھابھی کے گھر میں اسی کی بدولت فساد کھڑا ہوتا تھا۔ بڑی خاموشی سے اپنا سامان سمیٹتے، اس بار انہوں نے نظام دن کے آنے کا انتظار نہیں کیا تھا۔ ان کا سکون تو اسی گھر سے وابستہ تھا جو ان کا اپنا تھا، وہ کہاں سکون تلاش کرتی رہتی تھیں۔ الہان نے ابا کے گھٹنوں پر ہاتھوں پر سر رکھ دیا۔ نظام دن کا جھریوں بھرا نحیف ہاتھ لرزتا ہوا اس کے سر پر آن کر ٹک گیا۔ ریحام اور صہیب نے بھی ایک رشتہ دیا ہے تمہارے لیے، تم سوچ لو اچھی طرح فیصلے کا اختیار۔ اسے دیکھ کر وہ پرسکون ہو گئے تھے۔ اندر کھڑی سکینہ کے سر سے جیسے بہت بڑا بوجھ سرک گیا تھا۔ شادی کے نام سے متنفر ان کی بیٹی خاموش تھی۔ ٹھیک ہے ابا، پھر آپ ریحام آپی والے لوگوں کو ہاں کر دے، فیصلہ تو وہ پہلے ہی کر چکی تھی۔ نظام نے اور سکینہ نے اپنی جگہ اس کی بات سنی تھی۔ علی کی دو بہنیں، ابا نے اس کے کہنے پر ریحام آپی اور صہیب بھائی کے بتائے رشتے کو ہاں کر دی۔ موسیٰ بھائی، ریحام آپی، ان کے بچے اور ان کے بھانجے بھتیجے گھر میں خوب رونق تھی۔ وہ اس کے بارے میں کچھ اور بھی بتا رہی تھی، مگر اس کی نگاہیں تو جوک در جوک اکٹھے ہوتے بادلوں پر تھی۔ کتنے دنوں بعد ایسی ہوا چلی تھی، بادلوں کے ٹکڑے کبھی گہرے سرمئی ہو کر اکٹھے ہو جاتے تو کبھی ایک دوسرے سے دور بھاگنے لگتے۔ اس کے بہنوئی کا ہی ہاسپٹل ہے جہاں صہیب جاب کرتے ہیں۔ ریحام اسے بتاتے بتاتے اس کی لا تعلقی پر تپ گئی۔ کیسی لڑکی ہو، اپنے ہونے والے دولہے کے بارے میں تجسس ہے نا؟ سسرال کے بارے میں اسے ہاتھ پر بارش کی بوندیں جمع کرتے دیکھ کر وہ جل ہی تو گئی تھی۔ آپ نے دیکھ لیا، آپ کو پتہ ہے مجھے معلوم کر کے کیا کرنا ہے؟ اس پر کئی دنوں سے بے حسی طاری تھی۔ فیصلہ تو کر لیا تھا، مگر دل پہ چھائی اداسی کو وہ کوئی نام نہ دے پائی۔ کبھی کبھار بہت زیادہ بولنے والا وجیہہ شخص اس کی سوچوں میں چلا آتا، جس کے تصور کو سختی سے جھٹکتے وہ اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتی۔ اب بھی اس نے اس کے خیال کو جھٹک کر خود کو مجتمع کیا تھا۔ انہی بے حسی کے دنوں میں جب وہ اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش میں مشغول تھی، اسے علی کے نام کی انگوٹھی پہنا کر 1 مہینے بعد کی تاریخ رکھ دی گئی۔ اسپتال میں پھرتے کبھی یوں ہی وہم سا ہوتا شاید وہ کوئی بے تکی بات شروع کر کے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے گا۔ وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھتی، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوتا۔ سر جھٹک کر پھر سے چلنے لگتی۔ نہ جانے وہ کہاں کھو گیا تھا، اس نے اسے کھو دیا تھا۔ پستے رنگ کے پنک چوڑی پٹی والے اور اسی لباس میں علی کے نام کی حنا اپنے ہاتھوں پہ سجائی رخصتی سے تھوڑی دیر پہلے اسے اچانک پتہ چلا تھا کہ علی کا پورا نام حیدر علی نوید تھا۔ ابا، آپ نے مجھے جان بوجھ کر لا علم رکھا؟ اس نے شکایتی نظریں ابا کے مسکراتے چہرے پر جمی تھیں۔ ابا نے نہیں، تمہاری بیوقوفی نے لا علم رکھا۔ تمہیں کتنی بار تمہارے سامنے ذکر کیا، حیدر حیدر کہہ کر بتانے کی کوشش کی، پر تم تو نہ جانے کن خیالوں میں کھوئی تھی۔ اور ویسے بھی تم نے کہا تھا نا کہ ریحام والے رشتے کو ہاں کرنی ہے، تو وہی تو ہے، ریحام اسے بتا رہی تھی۔ موسیٰ بھائی بھی مسکرا رہے تھے۔ دیکھو، اب کوئی بیوقوفی نہ کرنا، اس سے لڑنے نہ بیٹھ جانا۔ ریحام اس سے سرگوشی کر رہی تھی۔
ویسے تم ہو بہت بیوقوف، موسیٰ نے اس کے سر پر چپت مارتے کہا تھا۔ یہ ریحام اور میں تھے، ورنہ تمہیں پچھتانے کا موقع بھی نہ ملتا۔ اسے اس کی گاڑی میں بٹھاتے سب کی دعائیں اس کے ساتھ تھیں، وہ تو بس ابھی تک حیرت سے باہر ہی نہ نکل سکی تھی۔ کیا بہت اچھا لگ رہا ہوں؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے حیدر علی نے اسے اپنی جانب دیکھتے پا کر پوچھا تھا۔ وہ ابا موسیٰ ریحام آپی کا ڈرامہ سمجھنے سے قاصر رہی تھی۔ ان جیسے خشک لوگوں سے بھلا اسے اس طرح کی کہاں توقع تھی؟ وہ ان سے لڑنا چاہتی تھی مگر لڑ بھی نہیں سکی تھی۔ میرے حسن کی آگے زبان گنگ ہو گئی۔ بتایا تھا میرے دوستوں نے مجھے حسن یوسف۔ اس کے دیکھتے رہنے پر اس نے کچھ اس ادا سے خود کو آئینے میں دیکھنے کے بعد کہا کہ وہ بے ساختہ مسکرانے لگی تھی۔ لوگ دلہنوں کی تعریف کرتے ہیں اور وہ خود اپنی تعریف کر رہا تھا۔ فرش روانی میں وہ واقعی وجیحہ لگ رہا تھا۔ اس دم ساری تلخیاں نہ جانے کہاں جا سوئیں۔ یاد تھا تو صرف اتنا کہ اس کے ساتھ بیٹھا شخص دلوں میں گھر کرنا جانتا تھا۔ ایک تو تمہیں چھپ چھپ کے دیکھنا بھی بڑی مصیبت تھی۔ 2-3 بار خود کو بڑی مشکل سے روکا اور ریحام اپیا سے ڈراپ سین کا پوچھتا۔ وہ تمہاری بیوقوفی کا بتا کر پھر سے انڈر گراؤنڈ کر دیتی۔ شادی سے پہلے والے رومانس کا بیڑا غرق کر دیا۔ وہ کف افسوس مل رہا تھا اور اس کی باتوں پر وہ کھل کے ہنس رہی تھی۔ اس نے گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کر دی۔ پہلی بار ہنستے دیکھا ہے نا، اس لیے یقین نہیں آ رہا۔ اس کی گمبھیر آواز پر پہلی بار اس نے نگاہیں جھکائی تھیں۔ اس شگفتہ مزاج شخص کی سنگت اس کے لیے مسکراہٹوں کا پیغام لائی تھی۔ اب اسے مسکراتے ہی رہنا تھا۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سی ہارٹ ٹچنگ سٹوری کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی، اور کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ کل ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔